کاشف ایک ہاتھ میں سوٹ کیس پکڑے اور دوسرے ہاتھ سے اپنا کوٹ کاندھے پر ڈالے اپنی شاندار کاشف والا میں داخل ہوا۔ آج 2 سال کے بعد اپنی کوٹھی کو اسی طرح ہرا بھرا دیکھ کر بہت خوش ہوا اور لمبے لمبے قدم بڑھا کر لان کی طرف بڑھنے لگا۔ لان بے حد حسین ہو گیا تھا، رنگا رنگ پھولوں کی بہار تھی، ہری ہری گھاس کا بالکل مخملی قالین سا بچھا ہوا تھا۔ وہ ایئرپورٹ سے سیدھا گھر چلا آ رہا تھا۔ لندن سے اعلی تعلیم کے غرض سے 2 سال قبل گیا تھا۔ کاشف کے والدین بچپن میں ہئی کار کے حادثے کا شکار ہو گئے تھے۔ اس کا ایک بے دو چشمی ہے الف لطفیات نہ تھا، آصف، اور ایک بے حد چاہنے والی بھابھی جو اسے بالکل سگے چھوٹے بھائیوں کی طرح رکھتی تھی اور ماں کی طرح شفقت سے پیش آتی تھی۔ کاشف کو بھی اپنی ماں جیسی بھابھی سے بہت پیار تھا۔ کاشی کو بھابھی کی صورت میں ماں کی ممتا اور بہن کا پیار مل گیا تھا، اور وہ صرف بھابھی نہیں بلکہ کاشی کی بہت اچھی دوست اور ہم راز بھی تھی، جن سے کاشی کی کاف و لطفیات نہ بات پوشیدہ نہیں تھی۔ جہاں اس قدر دوستی تھی، وہیں دونوں دیور بھابھی کی خوب لڑائی اور نوک جھوک بھی چلتی تھی۔ بھابھی کو بھی کاشی کے بنا چین نہیں آتا تھا۔ دونوں بہت بے تکلف دوست بھی تھے، اور آصف بے دو چشمی ہے الف لطفیات نہ ان دونوں کا یہ سلوک دیکھ کے بہت مطمئن اور خوش تھے۔ کاشف کو ہمیشہ ہئی سے چونکا دینے والے کاموں سے بڑی دلچسپی تھی، اس لیے وہ آج بھی بغیر اطلاع دیے نازل ہوا تھا۔ وہ بھابھی اور بے دو چشمی ہے الف لطفیات نہ کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ وہ صرف 2 ماہ کی چھٹیاں گزارنے آیا تھا۔ کاشف دبے قدموں سے برآمدے کی سیڑھیاں چڑھنے لگا کہ مالی بابا نے تقریبا چیختے ہوئے اپنی خوشی کا اظہار کیا اور کہا، ارے چھوٹے صاحب، آپ کب آئے؟ بوڑھے بابا نے کاشف کو چونکا دیا۔ ارے ارے بابا، آہستہ بولو الف۔ کاشف نے گھبرا کر بابا کو لطف بھی پاس ساتھ رہنے کا اشارہ کیا، پھر دوبارہ بولا، میں ابھی آیا ہوں۔ بابا، بھیا اور بھابھی کہاں ہیں؟ چھوٹے صاحب، وہ تو گھر پر نہیں ہیں، کسی پارٹی کا کہہ کر گئے ہیں، بابا نے جلدی سے بتایا۔ او، سارا موڈ خراب کر دیا۔ ان کا پارٹیاں تو آدھی آدھی رات تک چلتی ہیں، اب نہ جانے کتنی دیر بور ہونا پڑے گا۔ اس سے اچھا میں اطلاع دے کے آتا، وہ گھر پر تو نظر آتے۔ کاشف ان کی غیر موجودگی پر خفا ہو کے بول رہا تھا کہ اچانک بابا سامنے آگاف لطفیات تھے۔ ارے ارے میرے بیٹے، تم کب آئے؟ بابا کے لہجے میں حیرت اور خوشی دونوں تھی۔ بابا، بس ابھی آیا ہوں، کاشف نے بے دلی سے جواب دیا اور کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں پہنچا تو کمرہ بالکل صاف اور سجا ہوا تھا، جیسے اس کے آنے کی اطلاع کے بعد صاف کیا گیا ہو۔ میز پر تازہ پھولوں کا گلدستہ رکھا تھا اور پھلوں کی مہک سے پورا کمرہ مہک رہا تھا۔ کاشی کا سارا غصہ ہوا ہو گیا۔ اس نے محبت سے گلدستہ اٹھیا، پھول سونگے اور بے سختہ اس کے لبوں پر بھرپور مسکراہٹ بکھر گاف لطفیات تھے۔ آئی لو یو بابا، اس نے آنکھیں بند کر کے سرشازی سے کہا۔ یہ تازہ تازہ پھول بھابھی کی محبت کا ثبوت تھا کہ وہ اس کی غیر موجودگی میں بھی اس کے کمرے کو صاف اور تازے پھولوں سے مہکتا ہوا رکھتی تھی۔ اپنے کمرے کو ایسے صاف دیکھ کر کاشی کے دل میں ماں جیسی بھابھی کے لیے پیار اور احترام کاف لطفیاتی گنا بڑھ گیا تھا۔ کاشف جب فریش ہو کر وائٹ کرتے شلوار میں تولیے سے بال خشک کرتا باہر نکلا تو بابا ٹرالی پر چائے اور کئی لوازمات سجائے اس کی منتظر تھی۔ ارے واہ بابا جان، آپ نے یہ کام اس وقت بہت ثواب کا کیا ہے؟ کاشی بیڈ پر بیٹھ کر ٹرالی اپنی طرف کرتے ہوئے بولا، اور بابا نہال ہو گئی، میرا بچہ اتنی دور سے سفر کر کے آیا ہے، 2 سال بعد تمہاری صورت دیکھی، کیا اپنے بچے کے لیے چائے بھی نہ بناتی؟ شکریہ بابا۔ پہر کافی دیر بابا سے باتیں کرتا رہا۔ وہ چائے پی کر باہر لان میں آ گیا۔ اس کے لیے انتظار کی یہ گھڑیاں بہت قیامت کی ثابت ہو رہی تھی۔ وہ سگڑیٹ سلگا کر نرم نرم گھاس پر ٹھلنے لگا۔ شام کا وقت تھا اور پہر اتنا حسین، بھیگا بھیگا موسم، ہلکی ہلکی پھوار پڑ رہی تھی۔ بے سختہ اس کی نظر سامنے والے بنگلے پر پڑی تو وہ چونک اٹھا۔ سامنے ہئی لان میں، جو کہ ان کے لان سے ایک باڑ سے جڑا ہوا تھا، ایک بہت ہی حسین بالوں والی لڑکی بیٹھی اپنی کتابوں پر جھکی پڑ رہی تھی۔ ہاتھوں میں قلم بھی تھا، کچھ دیر بعد کچھ لکھ رہی تھی۔ اس کے لمبے حسین بال کھلے ہوئے تھے جنہوں نے اس کا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ کاشف کو بڑی حیرت دو چشمی ہے وہ لطفیات نو، کیونکہ جب وہ گیا تھا تو یہ بنگلہ بہت ویران تھا اور نہ جانے کب سے بند تھا، اور اب ہس بنگلے کی حالت بھی کافی بدل چکی تھی۔ اس میں لوگ آباد تھے۔ کاشی کو انجانی سی خوشی دو چشمی ہے وہ لطفیات نو، وہ اپنے خیالوں میں گم تھا کہ اچانک لڑکی کی کتابوں پر ایک بول آ کر پڑی تھی، اور اس کے ساتھ ہائی گویا طوفان آ گیا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ گڈو، کیوں بار بار مجھے تنگ کر رہے ہو؟ سیدھی طرح سے بھاگ جاؤ ورنہ وہ مار لگو گی۔
کہ یاد رکھو گے؟ آخر کیوں بول مار رہے ہو بار بار؟ لڑکی کا چہرہ غضب سے کچھ اور بھی لال ہو گیا تھا، اور وہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو اور زیادہ پھیلا کر شہید بچے پر روپ ڈالنا چاہ رہی تھی۔ کاشی بہت دلچسپی سے ذرا سا اور آگے بڑھا اور ان دونوں کی نوک جھونک سے مزے لینے لگا۔ کاشی کو یہ سب دیکھ کے بہت مزہ آ رہا تھا۔ آپ میرے ساتھ کھیلتی کیوں نہیں؟ بس ہر وقت پڑھتی رہتی ہیں۔ اب میں آپ کو نہیں پڑھنے دوں گا، پہلے آپ میرے ساتھ کرکٹ کھیلیں۔ بچہ اس کے غضب سے ڈرے بغیر زدی لہجے میں بولا۔ دیکھو گڈو، اچھے بچوں کی طرح بات مان لو اور چالے چاؤ۔ مجھے پڑھنے دو، میرے ایگزامز ہو رہے ہیں۔ پھر بھی تم ضد کر رہے ہو، اور ہمیشہ تو کھیلتی ہو میں تمہارے ساتھ۔ اب کچھ دن صبر نہیں کر سکتے؟ شاباش، جاؤ اور مجھے پڑھنے دو پلیز۔ اس مرتبہ لڑکی کی آواز میں بیزاری کے ساتھ ساتھ منت بھی تھی، مگر وہ بچہ آگے بڑھا اور کتاب چھین کر بھاگ گیا، اور اس کی اس حرکت پر وہ لڑکی چیختی چلاتی دو چشمی ہے وہ لطفیات نہ اس کے پیچھے دوڑی اور اندر گم دو چشمی ہے وہ غاف لطفیات تھے۔ کاشی کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ تھی۔ آسے یہ بڑی بڑی جھیل جیسی آنکھوں والی، خوبصورت بالوں والی گلابی گلابی لڑکی پھلی نظر میں دل کو لگی تھی، اور کاشی کو بہت حیرت تھی۔ کیوں نکا ان جناب کا خیال تھا کہ دنیا کی کاف و لطفیات نہ حسین لڑکی اس کو متاثر نہیں کر سکتی۔ اس کی اس بات پر بھابھی جل کر کھتی تھی کہ تم تو لڑکیوں سے ایسے بھاگتے ہو جیسے وہ بھوت ہو، اور شادی کے نام پر ایسے گھبراتے ہاں جیسے کسی نے سزائے موت سنا دی ہو۔ وہ ہمیشہ بات کو یہ کھا کر ٹال دیتا کہ بھابھی اگر آپ کی کاف و لطفیات نہ چھوٹی بہن ہوتی تو انک بند کر کے کر لیتا، مگر میں کاف و لطفیات نہ رسک نہیں لینا چاہتا۔ آپ تو جانتی ہیں آج کل کی لڑکیوں کو کیسی ہوتی ہے۔ اس کے لہجے میں ایسی نفرت ہوتی کہ بھابھی چے لطف بھی پاچ ساتھ ہو جاتی، مگر آج پہلی بار کاشی کو بھابھی کے سوا کاف و لطفیات نہ اور لڑکی اچھی لگی تھی، اور اس کیفیت پر وہ خود بہت حیران اور شاید خوش بھی تھا۔ وہ حیران اور پریشان سا بھابھی کے کمرے میں چلا گیا، سامنے بخش شریف سے ایک کتاب نکالی اور کرسی پر بیٹھ کر ٹانگیں بیڈ پر رکھ کے اطمینان سے مطالعے میں غرق ہو گیا۔ اس کی دروازے کی طرف پشت تھی۔ تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ باہر گاڑی رکنے کی آواز آ لطفیات نو کاشف سمجھ گیا کہ بھیا بھابھی ہوں گے، مگر وہ اسی طرح بیٹھا رہا۔ بھیا بھابھی ساتھ ساتھ چلتے ہوئے برآمد میں آئے۔ بھیا حسب معمول کمرے میں داخل ہونے سے پہلے ہی لاونج میں سامنے ہی بڑی سی دیوار پر لگی کاشی کی دلکش مسکراہٹ والی تصویر میں کھو سے گئے، اور بھابھی بیڈ روم میں داخل دو چشمی ہے وہ غاف لطفیات تھے، اور بڑی طرح چونک اٹھی اور ڈر کے مارے ان کے منہ سے ایک گھٹی گھٹی سی چیخ نکل غاف لطفیات تھے۔ کاف و لطفیات نہ سامنے ہی کرسی پر دروازے کی طرف پیٹ موڑے بیٹھا تھا۔ بھابھی کی چیخ نے بھی اس پر کاف و لطفیات نہ اثر نہ کیا، اور وہ سکون سا بیٹھا کرسی ہلاتا رہا۔ بھابھی کے اعصاب جواب دے گئے تھے اور کچھ نہ سوجھا تو بھیا کو پکارنے لگئی، آصف آصف۔ اس لمحے کاشی نے اپنا چہرہ ایک دم بھابھی کی طرف موڑا، اور کاشی کا چہرہ دیکھ کر بھابھی کے چہرے پر ایک سکون کسی کیفیت تاری دو چشمی ہے وہ غاف لطفیات تھے۔ ارے یہ کاشی تو کب آیا؟ وہ اپنی جگہ پر حیران کھڑی تھی، ان کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کاشی مسکراتی نظروں سے ان کو دیکھتا رہا، مگر بولا ایک لام فی لطفی سی چھ بھی نہیں۔ تو بھابھی دور کر ایک دم کاشی کے قریب الف غاف لطفیات تھے اس کا ہاتھ تھام کر سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ تو بولتا کیوں نہیں کاشی؟ کب آیا؟ تو تمہیں آنے کی اطلاع کیون نہ دی؟ ہم کب سے تیرے منتظر تھے، تو اچانک کیسے آ گیا؟ کب سے آیا ہوا ہے میرا بچہ؟ آصف کہاں رہ گئے ہیں آپ؟ آصف آصف۔ بھابھی اپنی خوشی کا اظہار کس طرح کرے ان کو بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بھابھی اپنی خوشی سے پاگل دو چشمی ہے اور لطفیات نہ جا رہی تھی۔ دھیرج بھابھی جان۔ کاشف نے ان کو کندھوں سے تھام کر بڑی محبت سے کرسی پر بیٹھا دیا، پھر بہت پیار سے بولا، مائی سویٹ اینڈ بیوٹیفل ببائی دن پلیز ریلیکس۔ آپ نے تو آتے ہی سوالوں کی برسات کر دی۔ کاشی نے مسکرا کر بڑی بیتاب نظروں سے بھابھی کے ممتا سے بھرپور چہرے کو تکتے ہوئے کھنا شروع کیا۔ میں شام 4 بجے آیا ہوں، سوچا تھا اچانک نازل ہو کہ آپ دونوں کو حیران کر دوں گا۔ جب بیل بجاؤ گا تو بے دو چشمی ہے الف لطفیات نو بھابھی دروازہ کھولیں گے، اور اس وقت میں اب دونوں کی کیفیت کا اندازہ کر کے مزہ اٹھا رہا تھا، اور ادھر میرا سارا کا سارا پلان خراب ہو گیا۔ ویرانی نے میرا استقبال کیا، اور اتنی دیر سے بوریت سے دل بھلا رہا ہو۔ کاشی نے نیچے بیٹھ کر بھابھی کو ساری تفصیل سنا دی، اور بھابھی جو بہت غور سے سن رہی تھی ایک دم اٹھ کر کاشی کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھاتے ہوئے پیار سے بولی،
بھلا ہمیں کیا خبر تھی کہ موصوف آج نازل ہوں گے؟ بنا کاف و لطفیات نو خبر دے، تم بتا دیتے تو ہم پارٹی میں نہ جاتے بلکہ تمہارا شاندار سا ویلکم کرتے۔ نہ جانے کیا کیا سوچ رکھا تھا میں نے تمہارے آنے کی خوشی میں، یہ کروں گی وہ کروں گی، پر آپ کے سبسائے کے چکر نے سب خراب کر دیا۔ اچھا ہوا، اب سزا ملی نہ بغیر بتائے آنے کی۔ بھابھی اب واپس اپنی شوخی میں اکر کاشی کی کلاس لے رہی تھی۔ ارے چلیں بھابھی، کیا فرق پڑتا ہے، آپ کے تو انتظار میں بھی لطف ہے، اور ابھی تو 1.5 ماہ پڑھا ہے، بلکہ 2 ماہ میں ادھر سے جانے والا نہیں ہوں۔ مائی دی ببائی دی میری خدمت کے لیے تیار ہو جائیں، خوب جی بھر کے اب سے لاٹ اٹھوا گا۔ وہ اب جلدی سے بتائے بھیا کہاں ہے؟ وہ تو راستے میں ہی اٹک گئے، یا اپنا بیڈ روم کا راستہ بھول گئے ہیں؟ کاشی نے شرارت سے پوچھا۔ تو بھابھی بھی چونک گاف لطفیہ تھے۔ ارے ہاں، وہ لاونج میں لام گاف لطفیہ تھی، تمہاری تصویر میں گم ہو گئے، آتے جاتے اسے دیکھنا اور رات کو باقاعدگی سے تصویر سے باتیں کرنا ان کا معمول ہے۔ ان کو اپنی اولاد جیسا پیار ہے تم سے، پوری زندگی میں پہلی مرتبہ جدا ہوئے اور وہ بھی 2 سال کے لیے۔ وہ بہت اپسٹ رہتے ہیں۔ اچھا، کاشی نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کے کہا۔ تو بھابھی بے ساختہ اس کی اس ادا پر ہنس دی۔ مجھ پر تو کبھی انہوں نے اپنی محبت الفاظ کے ذریعے نہیں لٹائی، اور اب تصویر سے اظہار بڑی یہ محبت ہو رہا ہے۔ وہ بے دو چشمی ہے الف لطفیاتنوں کی محبت کا سن کے مغرور ہو رہا تھا، اور پھر دونوں دیور بھابھی لاونج کی طرف بڑھ گئے۔ لان کے دروازے پر ہی کاشف رکھ گیا، اور بھابھی کو اشارے سے خاموش رہنے کا اشارہ کر کے لاونج میں داخل ہوا۔ بھیا واقع اس کی تصویر کے سامنے کھڑے تھے۔ کاشی چپکے سے دبے قدموں ان کے بالکل پیچھے جا کر رکھ گیا۔ وہ ہولے ہولے بول رہے، آج پورے 2 سال 4 دن ہو گئے ہیں، تجھے اب بھی واپسی کا خیال نہیں؟ اللہ تجھے کامیاب کرے اور تیری حفاظت کرے اور خیر سے اپنے وطن واپس بھیج دے۔ ایک بھیج دیا، کاشی نے اچانک بھیا کے کان کے پاس آ کر کہا۔ اسف بے دو چشمی ہے الف لطفیاتنا ایک دم سے چونک کر موڑے اور کاشی کو سامنے دیکھ کر حیران سے بے یقینی سے کاف لطفیاتی لمحوں تک کاشی کو تکتے رہے، جیسے خواب دیکھ رہے ہو۔ کاشی جلدی سے آگے بڑھ کر ان کے گلے لگ گیا، اور دونوں بھائیوں کی آنکھیں نم دو چشمی ہے اگاف لطفیات تھے۔ بھیا میں آپ کے سامنے ہو، یہ کاف و لطفیاتنا خواب نہیں ہے، بے دو چشمی ہے الف لطفیاتنا۔ کاشی کا لہجہ بھرا ہوائے تھا۔ بھیا نے بھی کاشی کو اپنے سینے سے بھینچ لیا۔ دائیں اتنی جلدی بھی پوری ہیں؟ مالک شکر اللہ تیرا بہت بہت، تم نے میری بات سن لی۔ کاشی تو کب آیا، مجھے اطلاع کیوں نہ دی؟ دونوں بے دو چشمی ہے الف لطفیاتنا جب مل کر علیحدہ ہوئے تو ایک دوسرے کی نم آنکھوں کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ کاشی تم نے چائے پی یا نہیں؟ بھابھی نے دوپٹے سے اپنی نم آنکھیں خشک کر کے پوچھا۔ ہاں بوا، چائے تو پی مگر شکر کے بغیر، کاشی نے معصومیت سے کہا۔ ارے کیا کہہ رہے ہو، بوا نے تمہیں پھینکی چائے دے دی؟ کہاں ہے؟ بھابھی نے ذرا غضب سے پوچھا۔ شکر تو بوا نے ڈالی ہوگی، مگر آپ کے ہاتھ کی مٹھاس کہاں سے لاتی ہو؟ ویسے بھی 2 سال سے مجھے پھینکی چائے کی عادت دو چشمی ہے اگاف لطفیاتی ہے، کاشی نے شرارت سے کہا۔ تو بھابھی بھیا بے ساختہ ہنس پڑے۔ اگلے دن کاشف اپنی بھرپور نیند پوری کر کے اٹھا تو فریش ہو کے سیدھا کچن کی طرف آ گیا۔ کالے کرتے شلوار پر اس کے گیلے بال اس کی شخصیت کو وجی بنا رہے تھے، اور اس پر اس کی ہلکی بڑھی بڑھی شیو بہت بھاری لگ رہی تھی۔ کچن میں داخل ہوتے ہی کاشف نے بہت فریش انداز میں کہا، گڈ مارننگ بیوٹیفل لیڈیز۔ بھابھی اور بوا جو اپنی باتوں میں مگن تھے چونک گئے۔ بھابھی پلیز اپنے ہاتھ کی مزیدار چائے تو پلا دیں۔ دیکھا بوا اپنے جناب کی فرمائشیں شروع۔ اب بھابھی نے کاشی کو تنگ کرنے والے انداز میں کہا، تبھی کہتی ہو جناب، اب آپ بھی کاف و لطفیاتنا بھلی سی لڑکی دیکھ کر شادی کر لیں، اور چائے کا مگ کاشف کے آگے رکھا۔ شکریہ بھابو۔ اور اس بار بھابھی کی اس بات پر کاشف نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بات بدل دی۔ اچھا بھابھی، یہ برابر والے بنگلے میں کون آ گیا ہے؟ جب میں گیا تھا تو یہ بنگلہ ویران تھا۔ چائے کے سین لطف بھی پاچ ساتھ لیتے لیتے کاشی نے بھابھی سے پوچھا۔ ہاں، راجہ صاحب نے اس بنگلے کو اس فیملی کو بیچ دیا ہے۔ تو بھابھی وہ لڑکی؟ تو وہ لڑکی ان کی بیٹی تھی۔ بھابھی نے کاشی کی اس بات کو اتنا نوٹ نہیں کیا۔ ایک کاشی کو بھی حساس ہوا کہ اس نے ایک دم اس لڑکی کا کیوں پوچھا۔ بھابھی اپنی دھن میں بولی جا رہی تھی۔ بھابھی کے نوٹ نہ کرنے پر کاشی نے فل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ بہت اچھی فیملی ہے، بہت مہذب اور اچھے لوگ ہیں۔ بھابھی نے اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھے ہوئے کہا، ان لوگوں کا تو پتہ نہیں، ہاں البتہ وہ لڑکی اچھی خاصی لگتی ہے، شکل اور حلیے سے۔
کاشف نے بڑی شرارت سے پھر وہی بات کی، لیکن اس بار اس کا انداز بے نیازی والا تھا۔ بھابھی چونک کر کاشف کو دیکھنے لگی، پھر منہ پھر کر بابا کو دیکھ کر انک مار کے کاشی کو بولی، کیا کیا کیا؟ کون لڑکی؟ تو نے کب دیکھی؟ اچھا کیسی لگی؟ کیا واقعہ تجھے اچھی لگی؟ وہ جان بوجھ کر ایک ساتھ بولے جا رہی تھی۔ کاشف کو تنگ کرنے میں بھابھی کو بہت مزہ آتا تھا۔ شکر خدا کا تیرے منہ سے بھی کبھی لڑکی کا ذکر ہوا، تم نے بھی کسی لڑکی کو اچھا کہا؟ ہاں 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 ہاں، بھابھی زور سے ہنس کر کاشف کو جالا رہی تھی۔ سنا بابا اپنے آج سورج کہاں سے نکلا تھا؟ تجھے پسند گئے وہ؟ اوہ مائی دیست بابائے وے، یہ کس لائن پر چل پڑی آپ؟ کیا خرافت شروع کر دی؟ بھابھی اب بھی نہ۔ بھابھی نے کاشی کی بات کاٹ کر کہا، میں صرف اتنا بول رہی کہ وہ لڑکی۔ اہو بھابھی وہ لڑکی کچھ نہیں، میں صرف مذاق کر رہا تھا۔ کاشی نے بھابھی کی باتوں سے گھبرا کر کہا۔ بھابھی ایک دم بولی، تم تو بس ہمیشہ مذاق ہی کرتے رہنا، کبھی شادی کے معاملے میں غلطی سے بھی سنجیدہ نہ ہو جانا، تمہاری زندگی نہ سنور جائے کہ کیا بوڑھے ہو کہ شادی کرو گے؟ اسی طرح شادی سے بھاگتے رہے تو بڑھاپے میں کوئی منہ میں پانی ڈالنے والا نہیں ہوگا۔ کمال ہے، اچھی بھلی کڑکی ہے، معصوم سی، جیا میں کیڑے نکالو گے تم؟ بھابھی کو اب سچ میں غصہ آ گیا تھا، اور کاشی کو اچھی خاصی جھاڑ پڑ گئی۔ کون؟ یہ جیا کون ہے؟ اب کاشی نے انجان بن کر پوچھا۔ وہی برابر بنگلے والی لڑکی جیا کی بات کر رہی ہو میں، بتاؤ کیا عیب ہے اس میں؟ جیا کے تو چہرے پر کہ کتنا نور ہے، کتنی معصومیت ہے، کتنی پیاری ہے، اندھا بھی اس سے بنا دیکھے پیار کرنے لگے۔ ایک تم ہو کہ جس کے بڑے برے دید بھی اس کی معصومیت کو جان نہیں سکے۔ بھابھی اس کو رام کرنے کے لیے بولی، اور نرمی کا لہجہ اختیار کیا، ارے یہ تو ابھی معلوم ہوا کہ محترم جادوگرنی بھی ہے، اتنی جلدی جادو کے زور سے آپ کو اپنا اثر کر لیا، کمال ہے، نہ دیکھا، نہ بھالا، نہ پرکھا، نہ جانا، بس شادی کر لو۔ کاشف نے بوڑھی عورتوں کی طرح منہ بنا کے کہا، ارے بدھو، ارے ان لوگوں کو 10 ماہ ہو گئے ہیں، اس بنگلے میں آئے ہوئے پل پل کا ساتھ ہے ہمارا ان کا۔ جیا کی ایک ایک ادا پر پیار آتا ہے، میری بہت دوستی ہے جیا سے، وہ اکثر میرے پاس آتی ہے، بہت بھولی بھالی ہے، بہت معصوم، منصار بھی بہت ہے۔ میں نے پھلے سوچ رکھا تھا کہ موقع ملتے ہی تجھ سے بات کروں گی، بہت شریف گھرانہ ہے، باپ کا انتقال ہو گیا ہے، ایک بھائی ہے جو فوج میں ہے، ایک بڑی بہن ہے جو شادی شادہ ہے، پورے گھر میں جیا اور اس کی ماں رہتی ہے، اور ان کا بھانجا اکثر ان کے گھر رہتا ہے۔ بھابھی نے بڑی تفصیل سے ان کا تعارف کراتے ہوئے بتایا، اور بھابھی صاحبہ یہ بتانا بھول گئی کہ موصوفہ کے امتحان ہو رہے ہیں اور ان کا بھانجا گڈو آج کل یہاں قیام پذیر ہے۔ کاشف نے بھابھی کو چونکا کے لیے ایک اور شوشہ چھوڑا اور اپنی کامیابی پر شرارت سے مسکرا اٹھا۔ بھابھی واقع بری طرح چونک گئے، تو اس کا مطلب تو ان سے مل چکا ہے، اور جیا سے باتیں بھی کر چکا ہے، اور مجھے بلا وجہ الو بناتا ہے۔ بھابھی نے ایک تھپڑ اس کی کمر پر پیار بھارے غضب سے مارتے ہوئے کہا، جی نہیں، آپ کا دیور اتنا بھی لفنگا نہیں ہے اب بھابھی کہ اجنبی لڑکیوں سے باتیں کرے، عشق لڑاتا پھرے۔ میں تو لان میں ٹھل رہا تھا، اور وہ گڈو نامی بچے سے لڑ رہی تھی، باتوں سے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ میڈم امتحان دے رہی ہے۔ واہ واہ کیا بات ہے، جناب کی اپنے تفصیل سن کے اندازہ لگا لیا کہ گڈو نامی بچہ اس کا بھانجا ہو سکتا ہے جو اکثر ان کے گھر رہتا ہے۔ کاشف نے شوخی سے کہا اور دوسرے ہاتھ سے سیب اٹھا کے چک مارا۔ ہاں، اس کی گڈو سے بہت دوستی ہے، ہر دم دونوں کھیلتے اور لڑتے ہیں۔ خیر جناب، تم کہو تو میں۔ بھابھی نے جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ نہ بابا، نہ، ابھی میرا ایسی کو حماقت کرنے کا ارادہ نہیں ہے، ابھی تو پڑھائی مکمل ہونی ہے۔ میرا کب باقی ہے؟ 2 سال کا، کو آسان کام تھوڑی ہے۔ ہاں، جب یہ سب سے نکلوں گا تو سوچوں گا، اس پر بھی، پر ابھی نہیں۔ مگر ابھی کاشف خان کا ایسا کو ارادہ نہیں۔ مائی سویٹ ببائے دی، کاشف نے اپنا 3 سال تک کا راستہ صاف کر کے کہا۔ نہیں نہیں مسٹر کاشف، اب اس وقت بھی نہ سوچے گا، بس ایس کما کما کر تجوریاں بھرتے رہیے گا، اور ایک دن بوڑھے ہو کے اکیلے تنہا ایک کونے میں پڑ جانا، نہ کو شریک حیات ہوگا نہ غمسار۔ بھابھی
بھابھی بات کاٹ کر بولی، تم باتوں بوا ٹھیک کہتی ہو نا میں؟ بوا نے بھابھی کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ارے لڑکے اجبا بھابھی ہیں، کل ہو نہ ہو۔ ہاں ہاں تم کیوں بھابھی کی خوشی کے لیے کچھ کرو گے؟ بس تمہاری بھابھی ایسی ایک دن یہ عرضو کرتے کرتے مر جائے گا۔ بھابھی نے یہ حکم کا پتہ پھنکا تھا۔ ارے ارے بھابھی خدا کے لیے کیسی بکواس کر رہی ہو؟ خدا نہ کر تم دونوں کو کچھ ہو بھابھی۔ کاشی نے تڑپ کر ان کے منہ پر ہاتھ رکھ کے کہا۔ بھابھی کا پتہ کام کر رہا تھا۔ بھابھی کو اندر اندر خوشی محسوس ہو کہ ان کا تیر نشانے پر لگا۔ ارے تم ناراض نہ ہو بھابھی، اچھا بابا، آئندہ نہیں سوچوں گا، پکا وعدہ؟ سوچے بغیر 2 سال بعد شادی کر لو گا؟ اے مس ببائی دن بلیو می، کاشی نے بڑی محبت سے بھابھی کو مناتے ہوئے کہا، اور بھابھی اسے دیکھتے ہوئے مسکرا دی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے۔ کاشف بھی مطمئن ہو کے ٹی وی لاونج میں آ گیا۔ آج بھیا بھابھی کو ایک دوست کی سالگرہ میں جانا تھا اور وہ کاشی کو اکیلا چھوڑ کے جانا نہیں چاہتے تھے۔ ان دونوں نے کاشی کو چلنے کے لیے بہت اصرار کیا مگر کاشف نہ مانا۔ اس نے سو بہانے کر کے بھابھی کو مطمئن کر دیا تو وہ دونوں تیار ہو کر جلدی آ جانے کا کر چلے گئے۔ بھابھی جانے سے پہلے اپنے ہاتھ سے کھانا بنا گئی تھی اور جاتے جاتے بہت ساری تاکید کی تھی کہ کاشی کو وقت پر کھانا کھا لینا ہے، اور بوا کو خاص تاکید کی تھی کہ جب تک میں واپس نہ آؤں کاشف کی ضرورت کا خیال رکھے۔ اور کاشی بھابھی کی محبت دیکھ کر دل ہی دل میں خود پرشک کرتا رہا۔ بھیا بھابھی کے جانے کے بعد کاشی سیدھا اپنے کمرہ میں ایک فریش ہوا۔ آج کاشی نے پینٹ اور بلو رنگ کی شرٹ پہنی تھی۔ بلاشبہ کاشی ایک وجیہ اور ہینڈسم لڑکا تھا جسے دیکھ کر اکثر لڑکیاں اس پر دل ہار دیتی تھی، اور اس پر اس کا لڑکیوں سے دور بھاگنے والی ادا لڑکیوں کو اس کی طرف زیادہ راغب کرتی تھی۔ کاشی چینج کر کے اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھرتے ہوئے بھیا کے کمرہ میں آ گیا اور شریف سے ایک مگز یہ نکال کر اطمینان سے ایسی چیئر پر بیٹھ کر گنگنے لگا۔ تم جو آئے زندگی میں بات بن گئے، سپنے تیری چاہتوں کے دیکھتا ہو اب ہر گھڑی۔ وہ گنگنے کے ساتھ ساتھ میگزین پر نظر ثانی کر رہا تھا۔ اس کی دروازے کی طرف پشت تھی، اس کا رخ لان کی طرف کھلنے والی کھڑکی کی طرف تھا۔ ابھی اسے یہاں کچھ ہی دیر گزری ہو کہ اچانک سے محسوس ہوا کہ کو بھابھی کو پکارتا ہوا اسی طرف آ رہا ہے، اور اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ جیا ہے جو بھابھی کے کھانے کے مطابق اکثر آ جاتی تھی۔ جان لینے کے باوجود وہ اسی طرح بیٹھا رہا۔ پھر اس کو لگا جیسے اچانک کمرہ میں بھونچال سا آ گیا ہو۔ وہ کمرے میں داخل ہوتے ہی نون اسٹپ بولی جا رہی تھی، ارے آصف بھیا آپ یہاں بیٹھے ہیں، اور کمال ہے میں پورے گھر میں اب کو تلاش کرتی پھر رہی ہو، نہ بھابھی کا کہیں پتا ہے نہ بوا کا۔ کو جواب نہیں دے رہا تھا۔ میرا گلا خشک ہو گیا آواز دے دے کے۔ آصف بھا آپ جواب نہیں دے سکتے تھے؟ وہ ایک لمحہ کو رکھی پھر شروع ہو، میں مٹھا لا ہوں، آپ کی پسند کی ہے، او مائی گاڈ برفی۔ کاشی نے ایک دم اپنا رخ اس کی طرف کیا، اور جیا کی چیخ اتنی زور کی تھی کہ آس پاس کا محلہ سن لے۔ ارے ارے مسز گھبرانے کی بات نہیں ہے، لائیں اب برفی مجھے دیں، برفی میری بھی فیت ہے۔ کاشی نے بڑی معصومیت سے کھا کر برفی اس کے ہاتھ سے لے لی۔ وہ تھوڑی شوق تھی، پھر برفی آگے کرتے ہوئے بولی آپ مسٹر کاشف ہے نا؟ جیا نے گھبراہٹ سے پوچھا۔ نا جی ہاں، بندہ کو کاشف خان بولتے ہیں، آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ کاشف نے جیا کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ جیا نے لان کی کالی گھیر والی فروخ والی پر لال دوپٹہ لیا تھا۔ اس کا رنگ دودھ سے سا زیادہ سفید تھا۔ اس کی آنکھیں اس کی معصومیت بتا رہی تھی۔ اس وقت وہ کاشی کو بےحد حسین اور دل فریب لگی۔ اس کی گھبراہٹ اور شرمی اس کے حسن کو نکھار رہی تھی۔ اس کا سر پر پڑا لال دوپٹہ اس پر بہت جج رہا تھا، اور وہ بھرپور مشرقی لڑکی کی ایک مثال لگی کاشی کو۔ کاشف بہت غور سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ تب اس نے پوچھا، بھابھی کہاں ہے؟ بھابھی پارٹی میں گئے، اور بھیا بھی نہیں ہے، پتہ نہیں اب تک کیوں نہیں آئے۔ آپ بیٹھے نا؟ کاشف نے دوسری کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ نو بکس میں بس ہی مٹھا دینے آتی، آپ رکھ لیں بھابھی جب آئے تو ان کو دیجیے گا۔ جیا نے پلیٹ کاشف کو دیتے ہوئے جلدی سے کہا۔ مگر یہ ہے کس خوشی میں؟ کاشی نے برفی کھاتے کھاتے پوچھا۔ وہ علی بھا ہیں، میرے بھا ان کی پروموشن ہو ہے، بتاتے ہوئے جیا کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ اوہ دیٹس ریئلی گڈ نیو، کنگریچولیشنز ٹو یو اینڈ یور فیملی، کاشف نے بہت اخلاق سے کہا۔
अकयू जिया ने कहा, अच्छा अब मैं चलती हूँ, और पलट गए। अरे अरे रखे तो पुलिस। काशी ने एकदम कर्सी से उठे हुए जिया को रुकने के लिए कहा, ये तो बताएं कि आपको कैसे पता कि मैं काशिफ हूँ। काशिफ ने सिर्फ उसको थोड़ी देर और रोकने के लिए ये सवाल किया था। वो दरअसल भाभी आपकी बहुत बातें करती है, हर वक्त आपका जिक्र करती है, आपको बहुत याद करती थी, और आपकी इतनी तारीफ की कि मुझे खुद अश्ताक सा हो गया था आपसे मिलने का। सो इस वक्त आपको देखा तो पहचान गया, और हाँ मैं कई बार आपकी तस्वीर देख चुकी हो। भाभी के कमरे में जिया की घबराहट अब काफी हद तक कम हो चुकी थी। असलिए मुस्कुराकर उसने सारी तफसील बता दी। बला शबा जिया की एक एक अदा पर प्यार आता था। उसको एक दपम भाभी की बात याद आ, उसकी आंखों में साफ गो थी। काशिफ सब सुने के बाद मुस्कुराकर बोला, अब तो आप मिल भी ली, अब क्या ख्याल है आपका मेरे बारे में? भाभी की बातें ठक थी। काशिफ ने बड़ी शरारत से बर्फी खाते हुए पूछा, जैसा सुना था वैसा ही पाया। और हाँ जनाब, ये सारी बर्फी आप अकेले ना खत्म कर दीजिएगा, भा और भाभी को भी दीजिएगा। जिया ने भी शरारत से कहा, सी जी नहीं मोहतरमा, में भिया भाभी का हरगज जमदार नहीं हो। अंकी मिठा आप इनको खुद ला दीजिएगा, उसे तो आप खत्म ही समझे। काशी ने एक और बर्फी मुंह में रखते हुए कहा, ओके चले, मेरा क्या है, मैं तो भाभी को बता दूंगी कि मैंने मिठा आपको दी थी, अब वो जाने और आप। जिया ने मुस्कुराकर कहा और पर जाने के लिए मड़ गया। काशी ने एक बार फिर उसे रोकते हुए कहा। काशी का दिल उसको जाने की इजाजत नहीं दे रहा था, और इस बात का एहसास खुद काशी को भी नहीं था कि उसका दिल जिया की मौजूदगी को बहुत पसंद कर रहा है। आपका नाम? काशिफ ने जाने के बावजूद पूछा, और ये एक और बहाना था जिया को रोकने का। जी लड़की। जिया ने बहुत संजीदगी से जवाब दिया। लड़की? बड़ा छोटा और अजीब सा नाम है आपका, इससे पहले कभी ये नाम नहीं सुना। काशी इसके जवाब पर जलकर बोला, ओहो, आपको लगता है आप मुझे अपना नाम नहीं बताएंगी तो मुझे मालूम नहीं होगा आपका नाम जिनता हो मैं? मोहतरमा जिया जी। काशिफ ने उसका नाम चबा चबा कर बहुत गज़ा से अदा किया। जिया के चेहरे पर शरारत भरी मुस्कुराहट आ। मुझे पता था आपको मेरा नाम मालूम है, तभी इतनी देर से आप मुझसे बड़े नॉर्मल अंदाज में बातें कर रहे हैं। अगर आप मुझे ना जानते तो आपका पहला सवाल यही होता कि अब कौन है। जाहिर है भाभी ने आपको मेरे बारे में बताया होगा, फिर अब क्यों पूछ रहे थे? इसलिए तो मैंने नहीं बताया। जिया के चेहरे पर शरारत भी थी और मुस्कुराहट के साथ साथ मासूमियत भी। अभी काशिफ कुछ बोलने ही वाला था कि एकदम वो अल्लाह हाफ़िज़ बोलकर कमरे से निकल गए, और काशिफ हलते पर्दे को देखकर बेसाख्ता हंस पड़ा। वो खुद अपने आप पर हैरान था कि वो आखिर उस लड़की से इतनी बातें क्यों कर रहा था, जबकि लंदन में एक एक हसीन लड़की और मॉडर्न लड़कियां उसकी एक एक मुस्कुराहट के लिए तरसती थी, मगर उसने कभी उनको इस लायक नहीं समझा। उसे मशरकियत पसंद थी, और शायद ही वजह थी कि उसे जिया ने फली नज़र में मुतासिर कर लिया। ही सब सोचते हुए वो खुद बाखुद मुस्कुरा रहा था, और दोबारा कुर्सी पर बैठकर नजरें मैगजीन पर गाड़ दी। लेकिन पर कौन रहा था? वो जिया के ख्यालों में गम था, बस नजर सफ़ा पर थी। कुछ देर बाद भाभी आई तो इसने बिल्कुल दोस्तों की तरह पूरी बात भाभी को बता दी, और बस भाभी ने मौका मुनासिब जानकर बात का रुख शादी की तरफ मोड़ दिया, तो वो उनको जलाने के लिए फिर बेदक पड़ा और गज़ा से खता रहा कि बस वह ज़ारा सी लड़की की बात क्या कर दो, अब को शादी याद आ जाती है। अब जिया इतनी भी अहम नहीं है कि मैं इन मोहतरमा से शादी राचा लो। शादी करूंगा तो किसी धन की लड़की से, ये भी को लड़की है भाभी, वगैरह वगैरह। और भाभी जो खुशी से सब सुन के इससे उम्मीद लगा बैठी थी, फिर से ना उम्मीद हो गई कि ये लड़का किसी लड़की के काबू में नहीं आने वाला, और उसकी बातों पर जलकर डांती रही। मगर काशिफ को भाभी को जलाने में बहुत मजा आ रहा था। वो अपना हिसाब पूरा कर रहा था, जबकि दिल जिया की बरा पर बिल्कुल राजी न था। और आखिरकार काशिफ की बातों से हार मानकर वो अतगत तो काशिफ अपनी जीत पर जोर से हंस दिया। वो काशिफ और जिया की पहली मुलाकात थी, जिसने दोनों के दिलों में मोहब्बत के पाकीज़ा और खूबसूरत एहसास को जगाया था। जिया के इम्तिहान खत्म हो गए थे, और उसका आगे पढ़ने का कोई इरादा नहीं था। इस बीच के अरसे में दोनों ही एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे। शुरू शुरू में जिया दिन में कई बार बहानों बहानों से उनके घर आती थी, और काशिफ से नोक झोंक होती।
کبھی لڑا ہو جاتی اور کبھی بھابھی بیچ بچاؤ کروا دیتی، اور جس دن جیا نہ آتی تب کاشف بہائے بہانے سے ان کے گھر چلا جاتا۔ دونوں ایک دوسرے کے دل سے واقف ہو چکے تھے، دونوں گھنٹوں لان میں بیٹھے باتیں کرتے رہتے، اور جب بھابھی ان کو دیکھ لیتی تو بے حد خوش ہوتی، اور جب بڑے اشتیاق سے کاشف سے پوچھتی کہ کیا باتیں کر رہے تھے جیا سے، تو وہ الٹی سیدھی ہانکنے لگتا کہ میں اسے لندن کے بارے میں بتا رہا تھا، اس پگلی کو انگلش گرامر سکھا رہا تھا۔ غرض ایسی ایسی بے رومانٹک باتیں بتا کہ وہ بھابھی کی خوشی پل بھر میں چھو منتر کر دیتا، اور وہ جل کر کہتی پھر اس کے ساتھ دوستی کا مطلب؟ تو وہ ہنس کر کہتا ارے بھابھی اٹ ایس ایکمن، لندن میں ہزاروں لڑکیاں میری دوست تھی، تو کیا ان ہزاروں سے کر لو؟ تو بھابھی زچ ہو کر اسے گھور کر رہ جاتے، اور وہ بظاہر ان کی گھور سے ڈرنے کی کوشش کرتا اور بھاگ جاتا، اور دل ہی دل میں بہت خوش ہوتا کہ جب ایک دم بتاؤ گا تو بھابھی کتنا خوش ہوگی، جب ان کو پتہ لگے گا کہ میں جیا سے بہت محبت کرتا ہوں اور صرف اس سے شادی کروں گا، تو وہ یہ سوچ سوچ خیر خوشی سے نہال ہوا جاتا۔ اب کاشف کے جانے میں صرف 15 دن رہ گئے تھے۔ وہ اس عرصہ میں جیا کی محبت میں اس قدر گرفتار ہو چکا تھا کہ اب اس سے دور جانے کا خیال بھی اس کے اور جیا کے دل کو اداس کر دیتا تھا، مگر پھر بھی جانا بھی ضروری تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ جیا اس کے بغیر جی نہیں سکے گا، وہ بھی اس سے بہت محبت کرنے لگی ہے۔ ایک دن لان میں جب جیا اور کاشف بیٹھے باتیں کر رہے تھے تو اچانک کاشف نے جیا کا ہاتھ تھام لیا۔ جیا ایک دم گھبرا گیا اور ہاتھ چھڑواتے ہوئے بولی پلیز کاشی ہاتھ چھوڑ دے۔ تو کاشی ہنس کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولتا مائی ڈیئر یار اب یہ ہاتھ میں مرتے دم تک نہیں چھوڑو گا، اور جیا کا دل خوشی سے کھل اٹھتا۔ وہ دل دل میں اللہ کا شکر ادا کرتی اور بولتی وعدہ کرو کہ کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤ گے، میرے بابا کی طرح مجھے پلیز کبھی چھوڑ کر نہ جانا کاشی میں۔ اور پھر وہ اس کے دور جانے کا احساس سے رو دیتی، اور پھر کاشف اس کو طرح طرح سے ہنسانے کی کوشش کرتا اور وہ کاشی کی حرکاتوں پر کھل اٹھتی۔ بس یہی وجہ تھی جو کاشی نے اس کو اب تک اپنے جانے کا نہ باتیا تھا، اور وہ مناسب وقت کی تلاش میں تھا کہ موقع دیکھ کر جیا سے بات کرے گا۔ آج بھی جب جیا بھابھی کے گھر آئے تو کاشف لان میں بہت اداس گھاس پر اکیلا بیٹھا تھا۔ یہ کاشف کی اداسی جیا کے لیے بالکل نہ تھی، کیونکہ وہ جب بھی آتی تھی کاشف کو ہمیشہ ہنستا کھیلتا پاتی۔ کاشف کا موڈ ہر وقت خوشگوار رہتا تھا، مگر آج کاشی بہت اداس تھا، اور گھاس کا تنکا دانتوں میں دابے گھاس میں لیٹا ہونے کے باوجود پتہ نہیں کن خیالوں میں گم تھا۔ جیا نے پیچھے سے اگر اپنے دوپٹے کے پلوں کو اس کے سر پر چھو کر اس کو اپنی موجودگی کا احساس دلایا، تو وہ آنکھیں اٹھا کر اس کو دیکھ کر مسکرا اٹھا۔ جیا نے آج سفید رنگ کی فروک پہنی تھی، افر اس پر رنگین دوپٹہ لے رکھا تھا، اور بالوں کی ہاں پونی بنا رکھی تھی۔ جیا آج اس کو بے حد حسین لگ رہی تھی۔ وہ اسی طرح لیٹا رہا، اٹھا نہیں۔ آؤ جیا، یہاں ہی بیٹھ جاؤ۔ اس نے جیا کا انچل تھام کر کھا تو جیا اس کے برابر بیٹھ گیا۔ کاشی نے آج لال رنگ کی شرٹ پہنی تھی اور اس پر اس کا پریشان چہرہ اور بکھرے بال بہت اچھے لگ رہے تھے۔ جیا کو دل ہی دل میں اس پر بہت پیار آیا۔ جیا، کاشی نے گھاس کے تنکے سے کھیلتے ہوئے سرگوشی کے انداز میں پکارا۔ ہوں کاشی، کیا بات ہے؟ اب چپ کیوں نہ ہو؟ اب مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں کیا؟ کیا بات ہے بابا؟ کاشی، جیا نے دل کا خدشہ زبان سے ظاہر کر دیا تو کاشی کو کچھ حوصلہ ہوا۔ ہاں جیا، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، مگر کہتے ہوئے بھی ڈر بھی لگتا ہے کہ تم فوراً منہ سجا لو گی۔ کاشی نے اپنا موڈ شگفتہ بناتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ آپ تمید نہ باندھے نہ پلیز بتائے، کیا بات ہے؟ جیا کا دل ہولنے لگا تھا۔ وہ دراصل میں لندن واپس جا رہا ہوں، صرف 1.5 سال کے لیے، پھر انشاءاللہ میں یعنی مسرت کشف خان زگیت بک ہمیشہ کے لیے اپنے وطن لوٹ آئیں گے۔ کاشی نے جلدی سے کہہ دیا۔ کب؟ جیا صرف اتنا ہی بول پا۔ ارے چاندہ جیا، تم فکر نہ کرو، جیا صرف 1.5 سال کی تو بات ہے بابا، بس اسی ہفتہ جا رہا ہو اور بس پھر کچھ عرصہ بعد واپس، اور پھر تم ہیں اچھا لیکن مجھ سے بات تو کریں گے نا؟ وہاں جا کر بھول تو نہیں جائیں گے نا؟ جیا کے چہرہ پر اداسی کے بادل چھا گئے تھے۔ کاشی کو اس وقت جیا پر بہت پیار آیا۔ بولے نا کاشی، آپ مجھے بھول تو نہیں جائیں گے نا؟ جیا نے جب کاشف کی بات کاٹ کر بہت دکھے دل سے جب یہ کہا تو کاشف کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا۔ اس پھول سی پیاری سی لڑکی سے دور رہنا اب اس کے لیے بھی آسان کام نہیں تھا۔ یہ بھی کو پوچھنے والی بات ہے جان؟ کاشی کے پیار سے جان کہنے سے ایک دم جیا کو رونا آ گیا۔
پاگل لڑکی کاشی نے جیا کا جھکا سر اٹھا کر پوچھا، میں تمہیں روز کال کیا کروں گا؟ اور جس دن تم نے بات نہ کی تو بس اسی دن میں ادر ہی کسی میم شیم کو ڈھونڈ کر دوستی کر لو گا۔ کاشف نے جیا کو چھڑتے ہوئے کہا، کیا کیا؟ جیا نے ایک دم سر اٹھا کر کہا اور آنکھوں سے گھورا، مجھے تو پہلے ہی خطرہ تھا کہ آپ ضرور وہاں جا کر گوری بھوری بلیوں کے چکر میں پھنس جائے گے۔ دیکھا سچی بات منہ پر آگ اب کے۔ جیا کی بڑی بڑی آنکھیں ایک بار پھر آنسوؤں سے بھر گئے، وہ جو کافی دیر سے آنسو روک کر بیٹھی تھی اور روک نہ سکی۔ کاشی تو اس کا سرخ چہرہ اور لبالب بھری آنکھوں کو دیکھ کر سچ مچ ہی ڈر گیا۔ ارے ارے جیا، یہ کیا؟ تم تو بہت مضبوط لڑکی ہو، پھر یوں ہمت کیوں ہار رہی ہو؟ ارے پگلی، میں کتنا طویل عرصہ وہاں گزار کر آیا ہوں۔ جب اس وقت ان سنہری زلفوں نے میرا کچھ نہیں بگاڑا تو اب تمہارے ہوتے ہوئے کون کم بخت مجھے تم سے چھین سکتا ہے؟ بھلا میں نے تو یوں ہی مذاق میں کہہ دیا تھا۔ کاشی نے اس کے آنسو پونچھ کر مسکرا کر کہا۔ تو جیا بھی مسکرا اٹھی، لیکن محترمہ، آپ تو کہیں میری غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا کر کسی اور کے سنگ نہیں چل دیں؟ 1.5 سال انتظار کر لو گی؟ میرا بولو کرو گی؟ جیا، میں نے ابھی بھابھی کو بھی کچھ نہیں باتیا، میں لندن جا کر ہی ان کو یہ سرپرائز دوں گا۔ جب میں ان کو باتوں گا تو وہ بہت خوش ہوں گی۔ میرا انتظار کرو گی نہ؟ کاشف نے اس کا ہاتھ تام کر بات مذاق میں شروع کی، مگر بات ختم کرتے کرتے ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ آپ مجھے ایسا سمجھتے ہیں؟ جیا کے لہجہ میں ایک پکا عزم تھا کہ کاشف بے اختیار مسکرا اٹھا، اور پھر بہت دیر تک دونوں بیٹھے اسی موضوع پر باتیں کرتے رہے، قسمیں کھاتے رہے، وعدہ لیتے رہے۔ کاشف اسے سنہرے مستقبل کے سپنے دکھاتا رہا اور وہ کھلی آنکھوں سے اس کے سپنوں میں اس کے سنگ سنگ سپنے سجاتی رہی۔ پھر بھابھی کی کار رکنے کی آواز آئے تو جیا لان پار کر کے اپنے گھر چلی گئی اور کاشف اٹھ کر اندر آ گیا۔ دونوں کے دل اداس تھے، پر قسمیں وعدے کر کے دونوں مطمئن تھے کہ وقت ان کا ساتھ دے گا، لیکن دونوں اس بات سے بے خبر تھے کہ وقت کبھی بھی بدل سکتا ہے، وقت کسی کا نہیں ہوتا۔ اور آخر کار آج وہ دن بھی آ ہی گیا جس کے خیال تک سے بھابھی بھیا کاشی اور جیا اداس ہو جاتے تھے، مگر آج خیال نہیں بلکہ حقیقت تھی۔ کاشی کو اب جانا تھا، وہ لمحہ ان کی زندگی میں آج کا تھا جب ان محبت بھرے دل کو چھوڑ کر کاشی کو بہت دور جانا تھا، ان سب سے جدا ہونا تھا۔ کاشی آج مصنوعی شرارت اور چھوٹی موٹی حرکت کر کے سب کو خوش کرنا چاہ رہا تھا، پر شاید آج اس کا دل اس کے ساتھ نہ تھا۔ وہ اپنے دل کو سمجھا رہا تھا، پر اس کا دل ماننے پر تیار نہ تھا، اور اس مرتبہ صرف بھیا بھابھی نہیں، اس کو جیا کو بھی چھوڑ کر جانا تھا۔ وہ تینوں اس کی دنیا تھے۔ کاشی جب پھلے جاتا تھا تو آخری لمحے تک بھابھی کو شرارتیں کر کے ہنساتا رہتا اور بھابھی کی اداسی کچھ پل کے لیے ختم ہو جاتی، لیکن آج بھی وہ چھوٹی یہ سب کر رہا تھا، لیکن خود کو سنبھل نہیں پا رہا تھا۔ لاکھ چاہنے کے باوجود اس کی آنکھ بار بار نم ہو رہی تھی۔ آج کچھ الگ تھا، کچھ عجیب تھا، مگر پھر بھی بھابھی کے سامنے بڑے حوصلے سے مذاق کرتا تو بھابھی اس کو عجیب نظروں سے دیکھتی جیسے کھا رہی ہو۔ آج تم اپنا دک چھپانے میں کامیاب نہیں ہو رہے کاشی، اور کاشی ان سے نظریں چرا کر پیکنک میں مصروف ہو جاتا۔ بھابھی تو آج صبح ہی سے اس کا ایک ایک کام کرتے کرتے آنسو بہا رہی تھی، اور کاشی ان کو ہنسانے کی کوشش میں لگا تھا، اور آج تو صبح سے جیا بھی یہاں آگ تھی۔ بھابھی نے خود اسے بلوایا تھا اور وہ برابر کاموں میں شریک تھی۔ وہ بڑی مشکل سے اپنے آنسوؤں کو چھپا رہی تھی، اور جب بھی اس کی نظر کاشی پر پڑتی اسے برداشت نہ ہوتا اور وہ نتر ہٹا لیتی، اور کاشی اس کی یہ حالت دیکھ کر تڑپ جاتا اور جان جان کر ایسی باتیں کرتا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی جیا اور بھابھی بھگی آنکھوں سے مسکرا دیتی۔ ایئرپورٹ جانے کے لیے تیار نہ تھی، اس کا دل انجانے خوف سے ڈر رہا تھا، اور اس کو ڈر بھی تھا کاف اس کے دل کا چور نہ پکڑا جائے۔ پھر کاشی اور بھیا بھابھی کے بہت اصرار پر اس کو گاڑی میں بیٹھنا پڑا۔ بھابھی، یہ لڑکیاں آخر اتنے چھوٹے دل کی کیوں ہوتی ہیں؟ یہ نیا زمانہ ہے، لڑکیاں تو اب ہر چیز سے لڑ جاتی ہے، اور اب ہے کہ جب سے گاڑی میں بیٹھی ہے رو جا رہی ہے۔ کاشی نے جیا اور بھابھی کی خاموشی سے تنگ آ کر کہا، یار بھابھی، بس 1.5 سال کی تو بات ہے، 1 سال کا عرصہ اتنا تو نہیں ہوتا، اور 6 ماہ تو ایک دم گزر جاتے ہیں۔ اس نے اتنی آسانی سے کہا جیسے کو بڑی بات نہ ہو۔ ہاں، تمہارے لیے ہوتے ہوں گے کم، ہم سے پوچھو، پورا گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے جب تم نہیں ہوتے تو۔ آنکھیں رگڑتے ہوئے بھابھی نے ذرا غصہ سے کہا تو کاشی نے ڈرنے کی عکت کرتے ہوئے منہ پھیر لیا۔ بھیا بھی کاشی کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ وہ لوگ ایئرپورٹ پہنچے تو وقت کافی کم تھا، کاشی کو فوراً ہی اندر جانا تھا۔
بھیا کاشی کے گلے لگتے ہوئے بولا، کاشی فون کرنا نہ بھول جانا، اور جاتے ہی مجھے اطلاع دینا۔ وہ بھیا سے مل کر جب بھا کی طرف آیا تو ایک دم اس کی انک سے آنسو گرنا شروع ہو گئے، اور وہ بہت ضبط کے باوجود آنسو نہ چھپا سکا۔ اپنا خیال رکنا چاند، بھابھی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ کاشی نے سر ہلا کر جواب دیا، اور پھر جیا کی طرف آیا اور کہا، جیا خدا حافظ۔ وہ سب کو ایک نظر بھرپور دیکھ کر اپنا بیگ اٹھا کر اندر جانے کے لیے مڑ کر چلا گیا۔ تھوڑی دور جا کر کاشی نے پھر پالٹ کر ان تینوں کو ایک نظر دیکھا۔ وہ جانا نہیں چاہتا تھا لیکن جانا بھی تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھتا اندر داخل ہو گیا اور ان کے اور کاشی کے بیچ ایک اندھی دیوار اب۔ کاشی کے جاتے ہی بھابھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بھیا نے ان کو گلے سے لگایا۔ ان کی کو اولاد نہیں تھی، وہ کاشی کو اولاد جیسا چاہتی تھی۔ جیا کا دل بھی بہت اداس ہو گیا تھا۔ تب اس کے ذہن میں کاشی کے وہ وعدے یاد آئے تھے، اور اس کو حوصلہ ہوا کہ کچھ وقت کی بات ہے، لیکن کو نہیں جانتا تھا کہ وقت بدلنے والا ہے۔ جب وقت اپنی چال بدلتا ہے تو بڑے سے بڑا وعدہ اور قسم ٹوٹ جاتی ہے۔ کاشی کو انگلینڈ آئے 6 ماہ ہو گئے تھے، اور اس 6 ماہ کے عرصہ میں کاشی نے صرف ایک بار کال کی تھی، جو آتے ساتھ ہی اس نے اپنی خیریت کے لیے کاف لطفیات تھی۔ اس کے علاوہ اس کا بھیا بھابھی یا جیا سے کاف و لطفیات نہ رابطہ نہیں ہوا تھا، کیونکہ آتے ہی کاشی کے ایگزامز شروع ہو گئے تھے، اور کیونکہ اس کی تیاری نہیں تھی، اس لیے اس کو اپنی تمام تر توجہ اپنی پیڑے دو چشمی ہے الف لطفیات نو پر دینی تھی۔ اس لیے اس نے اپنے امتحان کے دوران کسی سے کاف و لطفیات نو رابطہ نہیں کیا تھا، لیکن ساتھ ساتھ اس کو بھابھی اور جیا کی ناراضگی کا بھی بہت خیال تھا کہ وہ دونوں اس کے رابطہ نہ کرنے پر سخت کفا دو چشمی ہے وہ گاف لطفیات تھے۔ اصلیے جیسے ہی کاشی کے امتحان ختم ہوئے اور وہ ہاسٹل آیا تو اس نے بھیا کو کال کی۔ بھیا سے اس کی بہت بات دو چشمی ہے وہ لطفیات نو وہ فس میں تھے۔ انہوں نے کاشی کو اچھی خاصی نصیحت کر کے کال بند کر دی۔ اب کاشی نے بھابھی کو کال میم لام الف لطفیات نو تو بھابھی نے نہ الف تے دو چشمی ہے الف لطفیات نو کاشی کو حرت دو چشمی ہے وہ لطفیات نو، لیکن وہ جانتا تھا بھابھی ناراض دو چشمی ہے وہ گاف لطفیات ہے، تبھی کال نہیں اٹھا رہی۔ تو کاشی نے بھابھی کی ناراضگی دور کرنے کے لیے بھابھی کو اپنے ہاتھ سے خے لطفی سیدو لکھا، جس میں اس نے جیا سے محبت کا اظہار بھی کیا اور بھابھی کو یہ بھی بتایا کہ کاشی جیا سے شادی کا خواہش مند ہے، اور پاکستان واپس لوٹتے ہی وہ جیا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لے گا۔ کاشی خے لطفی سیدو بہت خوشی خوشی لکھ رہا تھا۔ اس کو لگا تھا کہ بھابھی یہ خبر سن کر اسے معاف کر دے گاف لطفیات ہے، اور ساری ناراضگی بھول جائیں گی، اور ساتھ اس نے جیا کے لیے بھی خے لطفی سیدو لکھا تھا، پر وہ جانتا تھا جیا جواب نہیں دے گاف لطفیات ہے، اس کی امی کی وجہ سے اس کے لیے مشکل ہوگا، لیکن پھر بھی وہ جیا کو باتنا چاہتا تھا کہ وہ اس کو کتنا یاد کرتا ہے، ایک ایک دن گن کر گزارتا ہے، اور اس کو ملنے کے لیے کتنا بےتاب ہے۔ اس نے دونوں خے لطفی سیدو لکھ کر لفافہ میں رکھ دیے، اور سوچ سوچ کر خوش ہونے لگا کہ وہ دونوں اس کا خے لطفی سیدو پڑھ کر کتنا خوش دو چشمی ہے وہ گاف لطفیات ہے۔ کاشی بہت خوش تھا۔ کاف خے لطفی سیدو لکھنے کے بعد ایک بار پھر سے خے لطفی سیدو پر نظر ڈالی، اور پھر کافی ختم کر کے خوشی خوشی جا کر خے لطفی سیدو پوسٹ کر دیے، اور پھر واپس ہاسٹل جا کر وضو کر کے نماز ادا کاف لطفیات ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد کاشی نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے بہت دعائیں مانگی، اپنا اور جیا کا لمبا ساتھ مانگا، بے دو چشمی ہے الف لطفیات نو بھابھی کے لیے دعائیں مانگی۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا تھا کہ اللہ نے اس کو اتنے پیارے راستے دیے۔ کاشی اپنے اللہ سے بہت قریب تھا۔ شین و لطفی پاچ کاشی اپنے اللہ کے سامنے بہت سنجیدہ تھا۔ وہ اللہ کے سامنے روتا تھا۔ جب اس کو گھر کی حد سے زیادہ یاد آتی تو وہ ان 3 لوگوں کے لیے اپنے اللہ سے دعا مانگتا۔ ہر کام میں جلدی کرنے والے کاشف خان کی نماز بہت پرسکون ہوتی، وہ گھنٹوں جانماز پر بیٹھ کر باتیں کرتا اور اپنا اکیلا پن دور کرتا تھا۔ آج اسے خے لطفی سیدو پوسٹ کے پورے 2 ماہ گزر چکے تھے، لیکن بھابھی کی طرف سے کاف و لطفیات نہ جواب نہ آنے پر وہ بہت حیران اور پریشان تھا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ بھابھی نے اس کی بات کا جواب نہ دیا، اور جیا والی خبر سن کر تو بھابھی کو فوراً جواب دینا چاہیے تھا، اور پھر جیا کا بھی کاف و لطفیات نہ جواب نہیں آیا تھا۔ کاشی کا دل بہت پریشان تھا۔ جبکہ بھیا سے اس کی بات ہوتی تو وہ کاف و لطفیات نہ خاص ذکر نہ کرتے۔ کاشی کو بہت حیرت تھی کہ اس کی ماں جیسی بھابھی اس کو اگنور کر رہی ہے۔ اس کا خیال تھا بھابھی ایک پل ضائع کیے بغیر اس کو جواب دے گاف لطفیات ہی، پر ایسا نہ ہوا۔ کاشی نے بہت پریشان ہو کر دوسرا خے لطفی سیدو بھابھی کے نام لکھا، کیونکہ 2 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔
اور اب اس سے صبر نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے دل میں برے برے خیال آ رہے تھے۔ پیاری بھابھی، آپ نے میرے خیر لطفیسیدوں کا جواب نہیں دیا، نہ اب میری کالز اٹھاتی ہے، جبکہ میں نے تو اب کو وہ خوشخبری سی نون الف لطفیات نہ تھی کہ جس کی اب کو برسوں سے تم نہ تھی، اور میرا خیال تھا کہ اب اتنی خوش ہوگی کہ فوراً جواب دے گی، لیکن اب کی خاموشی دیکھ کر میرا دل بہت پریشان ہو رہا ہے۔ خدا را بھابھی بتائے تو صحیح کہ آخر ایسی کیا بات ہے کہ اپنے اس قدر خاموشی اختیار کر رکھی ہے؟ کیا آپ مجھ سے اب تک ناراض ہیں؟ کیا آپ کی ناراضگی اتنی بڑی جوش خبری سے بھی ختم نہیں دو چشمی ہے وہ لطفیاتنو کہ میں جلد سے جلد اب کی جیا کو اپنی جیا باندھنا چاہتا ہوں، یا پھر اب اس فیصلہ سے خوش نہیں ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو بھابھی یقین کرے میں نے اب کو ماں کا درجہ دیا ہے، اس لیے اب کو مجبور نہیں کروں گا۔ یہ ضرور ہے کہ جیا میری زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری لڑکی ہے، نہ اس سے پہلے کاف و لطفیاتنو تھی، نہ آئندہ کبھی یہ دل کسی لڑکی کے لیے سوچے گا۔ اور اگر بھابھی یہ بات نہیں ہے تو پھر کیا بات ہے؟ اب بیمار تو نہیں اللہ نہ کرے؟ پلیز بھابھی مجھے بتائے، میں بہت پریشان ہوں، خدا کے لیے جلدی سے لکھ دے کیا بات ہے۔ اگر اب بیمار ہے تو قسم سے میں سب چیزوں پر لات مار کر اب کے پاس آ جاؤں گا، اور اگر اب ناراض ہیں تو ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ کر اب کو منا لوں گا، اور آئندہ کبھی وہ ذکر بھی زبان پر نہیں لاؤں گا جس نے میری ماں جیسی بھابھی کو مجھ سے دور کر دیا ہے۔ مجھے اب سے زیادہ کچھ بھی پیارا نہیں ہے بھابھی، میری ماں کے مرنے کے بعد اب ہی میری ماں ہے، ایک ماں کو کھو چکا ہوں، اب کو کھونے سے بہت ڈرتا ہوں بھابھی۔ پلیز اپنے بیٹے جیسے کاشی کو ضرور جواب دیجیے گا، بہت پیار کے ساتھ، اب کا بیٹے جیسا دیور۔ یہ سب لگتے ہوئے کاشی کی آنکھیں نم دو چشمی ہے وہ گاف لطفیاتی تھی، اس کا دل بہت اداس تھا، وہ بھابھی کی محبت میں اتنا ہی جذباتی تھا جتنا ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کی محبت میں ہوتا ہے۔ اس نے وہ خیر لطفیسیدو فوراً جا کر پوسٹ کر دیا تھا، اور ایک بار پھر بہت بے صبری سے بھابھی کے جواب کا انتظار کرنے لگا، اور اس کو اس مرتبہ اتنا انتظار کرنا نہیں پڑا تھا۔ ایک دن وہ جب یونیورسٹی سے ہاسٹل آیا تو اپنے کمرے کی ٹیبل پر بھابھی کا خیر لطفیسیدو دیکھ کر حد سے زیادہ خوش تھا۔ اس نے اپنا بیگ ایک طرف پھنکتے ہوئے جلدی سے خیر لطفیسیدو اٹھایا اور بیڈ پر جگہ سنبھالی۔ اس نے بے ساختہ بھابھی کا خیر لطفیسیدو چوم لیا اور خوشی خوشی خیر لطفیسیدو کھولنے لگا۔ وہ نہیں جنتا تھا، اس کی خوشی چند پل کی تھی۔ وہ جیسے جیسے خیر لطفیسیدو پڑھتا جا رہا تھا اس کا ذہن سن ہوتا جا رہا تھا۔ خیر لطفیسیدو کا ایک ایک الفاظ اس کو خنجر کی طرح لگ رہا تھا، اس کے چہرے پر ایک کے بعد ایک رنگ آتا اور جاتا۔ خیر لطفیسیدو مکمل پڑھنے کے بعد اس نے اپنے چکراتے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا، وہ بالکل ساخت ہو چکا تھا، اس کو یقین نہیں تھا یہ سب اس کے ساتھ ہوا ہے۔ اس کی آنکھوں کے آگے وہی الفاظ ناچ رہے تھے جس نے چند لمحہ پہلے اس کی دنیا اجاڑ دی تھی، اس کی خوشی کو غارت کر دیا تھا، اس کی مسکراتی آنکھوں کو نمی سے بھر دیا تھا۔ کاشف کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، آخر اس کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ کاشف کا دل پھوٹ پھوٹ کر رونے کا چھا رہا تھا۔ کافی دیر ایسی گمسم بیٹھا رہا، اس کو یہ تک نہ پتا چلا کہ کب رات دو چشمی ہے وہ لطفیاتنو اور کب صبح۔ اس کو صبح ہونے کا احساس جب اس کی گھڑی نے فجر کی نماز کا لام بجایا۔ وہ اپنے بھاری سر کو لے کر بیڈ سے اٹھا اور جا کر وضو کی، اس کی آنکھیں لال انگارے سے زیادہ لال ہو رہی تھی۔ وہ باتھ روم سے باہر نکلا، پھر جانماز بچھا کر فجر کی نماز ادا کی۔ ایک ایک رکعت میں کاشی کا صبر جواب دے رہا تھا۔ کاشی وہ شخص تھا جو کسی چیز سے ہار نہیں مانتا تھا۔ وہ بہت میم زوئے بے و لطفیسی ایک اعصاب کا مالک تھا، لیکن آج اس کو لگ رہا تھا کہ وہ بہت کمزور ہے، وہ رہنا نہیں چاہتا تھا۔ لیکن جب انسان کسی بہت اپنے کے پاس جاتا ہے، اپنا دک بانٹتا ہے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور کاشی ہمیشہ اللہ کے سامنے ٹوٹا تھا۔ وہ نماز کا سلام پھیر کر دا کے لیے ہاتھ اٹھا کر اس وقت کچھ نہیں بولا، کیونکہ جانتا تھا اللہ وہ واحد ہے جو اس کا درد سمجھ سکتا ہے، اس کے بنا کچھ بولے وہ تو ماں سے 70 گنا زیادہ چاہتا ہے اپنے بندے کو۔ کاشی کی زبان پر شکوہ نہیں تھا، اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بھر رہے تھے، وہ خود کو بہت تنہا محسوس کر رہا تھا۔ اے میرے اللہ، تو جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے، تیری رضا پر میرا سب قربان، میرے رب پر مجھے ہمت دے کہ میں تیری رضا کو اپنی رضا مان کر سکون میں آ جاؤں۔ میرے رب میری مدد فرما، مجھے ہمت دے اللہ پاک۔ کاشی کافی دیر تک دا منگتا رہا، خود کو سمجھاتا رہا۔ وقت تیزی سے گزار رہا تھا، کاشی اب وہ کاشی نہیں رہا تھا جو وہ تھا۔ کاشی بہت بدل چکا تھا، کاشی کا اب کسی چیز میں دل نہیں لگتا تھا، لیکن کاشی نے ہار نہیں مانی، وہ ٹوٹا نہیں، اس نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ آج کافی عرصے بعد کاشی خوش تھا،
آج اس کو کی دگیری ملی تھی۔ آج وہ بہت اچھے نمبروں سے کامیاب ہوا تھا۔ کاشی کے امتحان ختم ہونے کے بعد کاشی نے رزلٹ کا انتظار کیا اور اب رزلٹ بھی اس کا تھا۔ کاشی کو پاکستان سے آئے پورے 2 سال گزر چکے تھے اور ان 6 ماہ نے کاشی کو سر سے پیر تک بدل ڈالا تھا۔ آج وہ ایئرپورٹ پر پہنچا تو جہاز اڑنے والا تھا۔ وہ جلدی بورڈنگ کروا کر جہاز میں آ گیا تھا اور اپنی جگہ سنبھال لی تھی۔ آج وہ پاکستان واپس جا رہا تھا۔ ان 6 ماہ نے کاشی کا سب کچھ چھین لیا تھا۔ کاشی کو اگر اس وقت وہ خیل تفیسیدو نہ ملا ہوتا تو آج پاکستان واپس جاتے وقت کاشی کی خوشی 7ویں آسمان پر ہوتی، لیکن اب کچھ بھی ویسا نہیں تھا۔ ابھی کاشی یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کی ساتھ والی سیٹ پر ایک خاتون اکر بیٹھ گاف لطفیہ تھے اور جہاز نے اپنی اڑان بھاری۔ کاشی نے سر سیٹ سے لگا کر آنکھیں بند کر دی۔ اب اس کو لوگوں سے وحشت ہونے لگی تھی، جبکہ کاشی کے ساتھ بیٹھی خاتون بار بار کاشی کو مخاطب کر کے بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن کاشی کو اب خاموش رہنا پسند تھا۔ کاشی نے آنکھیں بند کی اور سوچنے لگا، آج میں واپس جا رہا ہوں۔ کچھ ماہ پہلے تک میں اس دن کے بےقرار تھا اور آج نہ وہ خوشی ہے نہ وہ بے قراری۔ اس کو وہ دن یاد آیا جس دن بھابھی نے اس کو خیل تفیسیدو بھیجا تھا۔ اس کے ذہن میں وہ ایک بات یاد آ رہی تھی جو اس دن بھابھی کے خیل تفیسیدو میں تھی۔ ایک بار پھر کاشی کی آنکھ نم دو چشمی ہے اور لطفیاتنوں پر اب کی بار اس نے آنکھوں کو زور سے بند کر لیا کہ آنسو باہر نہ آئے، اور کاشی کے ذہن میں وہ خیل تفیسیدو ہے جس میں لکھا تھا کہ پیارے کاشی۔ خیل تفیسیدو میں لکھا تھا، پیارے کاشی، امید ہے تم خیریت سے ہوگے بیٹا، نہ تمہاری بھابھی تم سے خفا ہے نہ میں بیمار ہوں۔ تمہیں خیل تفیسیدو نہ لکھنے کی یا تم سے کال پر بات نہ کرنے کی صرف ایک وجہ تھی، میں اپنے اندر ہمت پیدا نہیں کر پا رہی تھی، لیکن تمہارا دوسرا خیل تفیسیدو ملنے کے بعد میں نے اپنے اندر بہت ہمت پیدا کاف لطفیہ تھی اور اب تمہیں خیل تفیسیدو کے ذریعہ جواب دے رہی ہوں۔ میں کال اسلے نہیں کر رہی بیٹا کہ میں اس کی ہمت پیدا نہیں کر سکی، میں تمہیں دک میں نہیں دیکھ سکتی۔ کاشی بات یہ ہے کہ تمہارا پہلا خیل تفیسیدو ملتے ہی میں بہت جوش دو چشمی ہے اور لطفیاتنوں اور فوراً ہی جیا کے گھر جا کر جیا کا ہاتھ مانگنے ہی والی تھی کہ اچانک ان کے گھر سے میم ٹے دو چشمی ہے الف لطفیاتنو الف گاف لطفیہ تھے، اور وہ جیا کی منگنی کی میم ٹے دو چشمی ہے الف لطفیاتنو تھی۔ یہ خبر سن کر میں تڑپ کر رہے گاف لطفیہ تھی اور تم سے میں یہ سب اصلیے چھپانا چاہتی تھی، کیوں نکا میں ڈرتی تھی کہ تم سب کچھ چھوڑ کر دکھ اور غم سے وطن واپس نہ آ جاؤں، یا ایسا نہ ہو کہ تم وطن آنے کا ارادہ ہی ترک کر دو۔ لیکن تمہارا دوسرا محبت بھرا خیل تفیسیدو ملا تو میں خود کو مزید روک نہ سکی، اور میں اب یہ اچھی طرح جانتی ہوں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے تم اپنی بھابھی کا دل نہیں توڑ سکتے، اور تم میری خاطر اپنے وقت پر ہی پاکستان واپس لوٹو گے۔ تمہاری بھابھی کو تمہارا انتظار رہے گا، ایسا نہ ہو کہ تمہاری بھابھی تمہارا انتظار کرتے کرتے تم سے ہمیشہ کے لیے روٹ جائے۔ بھابھی نے اگے خیل تفیسیدو میں اور بھی بہت تسلیاں دی تھی اور لکھا تھا کہ تم بہت باہمت لڑکے ہو کاشی، اور مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے کہ تم جذبات میں آ کر کاف و لطفیاتنا غائن لام لطفیسیدو قدم نہیں اٹھاؤ گے، اور اپنی آئندہ آنے والی زندگی کا حق تم صرف مجھے دو گے۔ اور جیا اس منگنی سے بہت خوش ہے کاشی، وہ بہت مگن ہے۔ تمہیں چاہتی ہوں کہ تم بھی اس کو اپنی کمزوری نہ بناؤ اور ہمیشہ کی طرح وطن واپس ہو جاؤ۔ اور تم نے اپنے ساتھ کچھ بھی غائن لام لطفیسیدو کیا یا کاف و لطفیاتنا غائن لام لطفیسیدو قدم اٹھایا تو تمہاری بھابھی تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ من جانب تمہاری بھابھی۔ کاشی نے آنکھیں کھولی تو ایک دم اس کی آنکھوں سے ایک کے بعد ایک آنسو گر رہے تھے۔ جہاز کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کاشی کے دماغ میں سوالوں کی ایک جنگ چل رہی تھی۔ آس کو بار بار جیا کا سراپا یاد آ رہا تھا۔ آج پھر اس کے غم تازہ ہوئے تھے۔ جیا یہ تم نے کیوں کیا؟ وہ اپنے خیالوں میں جیا سے سوال کر رہا تھا۔ اتنی جلدی ہار مان گاف لطفیہ تھے تم؟ بس یہ پیار تھا تمہارا؟ تم تو زنوں دال گاف لطفیہ تھی بھر میرا انتظار کرنے کو تیار تھی۔ کتنی قسمیں وعدے کہے تھے ہم نے، تم تو 8 ماہ میں ہی اپنے سارے وعدے بھلا بھیٹی، اپنے کاشی کو بھلا بیٹھی۔ آخر کیوں جیا، کیوں مجھ سے میری ہر خوشی چھین لی تم نے؟ آخر کیوں؟ اس کی آنکھیں لال سے لال دو چشمی ہے اور لطفیاتنا جا رہی تھی۔ جیا میں نے تو صرف اور صرف تمہاری خاطر خود کو ہر رنگینی سے دور کر لیا تھا۔ میں تو دن رات صرف تمہارے ساتھ کے بارے میں سوچتا تھا۔ میں نے تو اپنے دل کے دروازے صرف تمہارے لیے کھولے تھے اور پھر تم پر بند کر دیے۔ میں نے تو اپنے دل میں کسی کو آنے کی جگہ نہ دی، تو پھر تم کیوں؟ جیا مشرقی لڑکیاں تو بے وفا نہیں ہوتی نا؟ جیا پھر تم نے بے وفا الف لطفیاتنا کیوں کی؟ کیا کمی تھی؟
میرے پیار میں تمہارے لیے تو بس وہ چند دن کا کھیل تھا، لیکن میرے اور اب تم اپنی منگنی پر اتنا خوش ہو، مگر میں جیا میں۔ کاشی نے دک اور حقارت سے جیا کے بارے میں سوچا، پھر اس کی آنکھوں میں ایک نیا عزم اور حوصلہ پیدا ہوا۔ میں ایک بے وفا لڑکی کے لیے اپنے آپ کو کمزور نہیں کروں گا، اپنی زندگی برباد نہیں کروں گا۔ میں بھیا بھابھی کے کیے خود کو میم زوے بے و لطفیسیق بناؤں گا۔ میں اپنے بھیا بھابھی کو مثال بن کر دیکھاؤں گا۔ جیا علی، میں تمہیں بتاؤں گا کہ کاشف خان کو ہرانا آسان نہیں ہے۔ میں زندہ ہوں تے میم دو چشمی ہے الف رے لطفیاتنا جیسی بے وفا لڑکیاں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ مجھے نفرت ہے جیا، تم سے بہت نفرت ہے۔ کیا میں اپنے فیصلے پر قائم رہ سکوں گا؟ کاشی نے خود سے سوال کیا، کیا واپس جا کر میں اس کا سامنا کر سکوں گا؟ میں کبھی پاکستان واپس نہ آتا اگر مجھے میرے بھابھی بے دو چشمی ہے الف لطفیاتنا کا خیال نہ ہوتا تو۔ یاد رکھنا جیا خان، میں صرف اپنی بھابھی کی وجہ سے واپس آ رہا ہوں۔ کاشی بے باسی سے یہ سب سوچ رہا تھا۔ کاشی ہی جانتا تھا کہ یہ 6 ماہ اس نے کیسے گزارے ہیں۔ کاشی نے خود کو بالکل تنہا کر کے اپنا سارا دھیان کتابوں پر دے دیا تھا۔ وہ اس بارے میں نہیں سوچتا تھا، لیکن آج وہ پاکستان واپس جا رہا تھا اور اب اس کو ہی سب فیس کرنا تھا۔ جہاز کا سارا راستہ وہ اپنے خیالوں میں جیا سے لڑتا رہا۔ پھر تنگ آ کر اس نے ہیڈ فون کانوں سے لگا لیے اور جہاز میں لگے میوزک پلے پر گانے بدلنے لگا۔ اتفاق سے صرف ایک ہی چینل کا ایک عہدے آ رہی تھی، جس میں گلوکار کاشی کے دل کا حال بیان کر رہا تھا۔ سوچتا ہوں کہ وہ کتنے معصوم تھے، سوچتا ہوں کہ وہ کتنے معصوم تھے۔ کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے۔ میں نے پتھر سے جن کو بنایا صنم وہ خدا ہو گئے دیکھتے دیکھتے۔ ہم سے یہ سوچ کر کاف و لطفیات نہ وعدہ کرو، ایک وعدے پر عمریں گزر جائیں گی۔ جو پتہ پوچھتے تھے کسی کا، کبھی جو پتہ پوچھتے تھے کسی کا، کبھی لاپتہ ہو گئے دیکھتے دیکھتے۔ سوچتا ہوں کہ وہ کتنے معصوم تھے، کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے۔ کاشی کی آنکھوں میں آج مسلسل جیا کا وجود گھم رہا تھا۔ ہر ایک چیز میں جیا کی یاد آ رہی تھی۔ وہ لاکھ چاہ کر بھی جیا کو اپنے دل سے نہیں نکال سکتا تھا۔ وہ یہ بات جانتا تھا، لیکن وہ ہارنا نہیں چاہتا تھا۔ جو خاتون اس کے ساتھ والی سیٹ پر موجود تھی، وہ کاشی سے دوستی کی خواہش مند تھی، جبکہ کاشی نے پورے راستے ان سے ایک لام فی لطفی سیچھے بات تو دور نتر تک نہیں ڈالی تھی۔ ایک کاشی کی شخصیت ہی ایسی تھی کہ کاف و لطفیات بھی اس پر دل ہار سکتا تھا۔ لمبا قد، روشن ماتھا، گندمی رنگ تو جیا چھرا اور اس پر ہلکی سی شیف کاشی کو بہت پرکاشش بناتے تھے۔ اور آج تو کاشی نے فون اور سفید شرٹ کے اوپر بیلو کوٹ لیا تھا۔ بلاشبہ کاشی ایک وجیہ شخص تھا، جو اداس چہرے کے ساتھ بھی سب سے الگ دال چھوٹی یہ کاف دو چشمی ہے الف لطفیات نہ دے رہا تھا۔ جب جہاز لینڈ ہونے میں تھوڑی دیر تھی تو اس خاتون نے کاشی سے دوستی کی پیشکش کی، جس کو کاشی نے فوراً منع کر دیا۔ کاشی کو اب اس سب سے نفرت ہو چکی تھی۔ اس کو سب بے وفا لگتے تھے۔ بس وہ جلدی سے جلدی بھابھی بھیا کے پاس جانا چاہتا تھا۔ خوش بھی تھا اور کاف و لطفیات نہ انجانے سے خوف سے پریشان بھی تھا۔ اس مرتبہ کاشی ہمیشہ کی طرح نہیں آ رہا تھا۔ اس بار وہ بھیا بھابھی کو پھلے سے بتا کر آ رہا تھا۔ جب اس نے اپنی کامیابی کی خوشخبری سنانے کے لیے کال کی تھی تو یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ 2 دن بعد واپس آ رہا ہے، اور بالآخر جہاز پاکستان کی سرزمین پر لینڈ ہو ہی گیا۔ کراچی ایئرپورٹ پر پہنچ کر بھی کاشی کو بے ساختہ وہ دن یاد آیا جس دن جیا اس کو سی آف کرنے الف لطفیات نہ تھی۔ 1.5 سال پہلے جب وہ لندن رخصت ہو رہا تھا تو اس وقت جیا کتنی اداس تھی۔ وہ اور آج، کاشی نے بے باسی سے کہا، کاش آج تم ساتھ ہوتی جیا، کاش آج تو صرف بھابھی بھیا ہوں گے، وہ کیون آئے گی؟ اس نے خود کو سمجھاتے ہوئے سوچا۔ کاشف بودنگ وغیرہ کروا کر جب باہر نکلا تو بھابھی بے دو چشمی ہے الف لطفیات نے اس کا بہت اچھا ویلکم کیا۔ اس کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے اور بھابھی نے تو خوشی سے اس کی پیشانی چوم لی۔ بھیا بھی بہت دیر تک اسے گلے لگائے اپنی خوشی سے نم ہوتی آنکھوں سے مسکراتے رہے، اور کاشی اتنی محبت پا کر نہ جانے کیوں رو پڑا۔ اس کو جیا کی بے بڑی یہ اف الف لطفیات اور جیم دال الف لطفیات نے بے حد حساس بنا دیا تھا۔ پھر اس نے بھابھی کے خیال سے جلدی سے بے ساختہ ہنستے ہوئے اپنے انسو پونچھ ڈالے۔ یہ خوشی بھی کیا چیز ہے نا بھابھی، سخت سے سخت بندے کو بھی رلا دیتی ہے نا؟ اور بھانی اس کے اس طرح ہنسنے اور بھی خفا ہو گئی۔ میں نے کہا تھا نا کاشی، تم نے ہمت نہیں ہارنی، ہمیشہ ایک میم زوے بے و لطفی سی ایک انسان بن کر رہنا ہے۔ پھر یہ انسو اور یہ ہنسی کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟
کیا ثابت کرنا چاہتے ہو تم کہ پھلے ہی کی طرح سخت اور میم زوے بے و لطفیسی ایک انسان ہو، مگر تمہاری ہنسی کا یہ انداز تو کبھی نہیں تھا، ٹوٹا ٹوٹا سا۔ کیا تم اتنے کمزور ہو کاشی؟ بھابھی کی آواز میں دک محسوس کر کے کاشی نے بڑی ہوشیاری سے خود کو سنبھالا اور بڑے تمسخر سے ہنس کر بولا، بھابھی آپ کا خیال جان کر بڑا افسوس ہوا، مگر میں اتنا کمزور انسان ہرگز نہیں ہوں کہ ایک نازک سی لڑکی سے ہار جاؤں۔ اگر آپ ایسا سمجھتی ہیں تو یہ سراسر آپ کی غافل لطفی دو فہمی ہے۔ مجھے خود پر فخر ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اتنا بے بس کبھی نہیں پایا کہ اپنے آپ کو سنبھال نہ سکوں۔ اب کا دیور بہت بہادر ہے اور بہت سخت جان بھی، اب فکر نہ کرے۔ کسی کا دک کسی کی بے بڑی یہ وفے الف لطفیات نو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، پر شین رے لطفیسی ایک یہ ہے کہ اب میرے ساتھ ہو۔ اس نے بھیا کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کا ہاتھ تھا لیا اور شرارت سے ایک انک دبا کر کہا، تو بھابھی اس کے عزم اور حوصلے کو دیکھ کر خوشی سے سرشار دو چشمی ہے وہ غافل لطفیہ تھے۔ بھیا سامان گاڑی میں رکھوا چکے تھے، یہ دونوں بھی جلدی جلدی ان کے قریب چلے گئے۔ اب تو خدا خدا کر کے شکر ہے کہ پردیس سے تمہاری جان چھوٹ گئی، کاشی بس تم اب اکسی اچھے سے بینک میں اپلائی کر دو۔ بھابھی کی خوشی قابل دید تھی۔ جی کیوں نہیں بھابھی، بس اب تو عیش ہی عیش ہے، اب تو اپنا گھر ہوگا، اب کے ہاتھ کے کھانے ہوگے۔ بھیا اور اب کی پیاری پیاری باتیں دو چشمی ہے وہ غافل لطفیہ تھے۔ کاشی نے سچی خوشی محسوس کرتے پیار سے کہا، ہاں یہ سب تو خیر ہوگا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک عدد تمہاری پیاری سی دلہن بھی دو چشمی ہے وہ غافل لطفیہ تھے، اسے کیوں بھول گئے؟ یاد نہیں تم نے کہا تھا کہ جب واپس آ جاؤں گا تو شادی کر لوں گا؟ بھابھی کے لہجے میں محبت کے ساتھ ساتھ اشتیاق بھی تھا۔ کاشف کا چہرہ ایک دم سے اداس ہو گیا، مگر وہ خاموش رہا۔ بھابھی کتنے آرام سے کہہ رہی تھی، جیسے ان کو کچھ پتا ہی نہ ہو۔ کاشف کو دک صاحبہ۔ کاشف نے گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھا اور شیشہ کھول دیا۔ کراچی کا موسم کافی ٹھنڈا تھا، دسمبر چل رہا تھا اور سردی کے ساتھ ساتھ تیز ہوا بھی چل رہی تھی۔ کاشی کے اندر گھٹن سی ہو رہی تھی۔ کاشف کو اس وقت وہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بہت اچھی لگی۔ بے ساختہ اس وقت کاشی کے دل نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے اللہ میری زندگی میں بھی سکون کی ایسی ٹھنڈی ہوا چلا دے۔ پھر وہ گھر کی راہ تکنے لگا۔ وہ تینوں گھر پہنچے تو گھر کے اندر داخل ہوتے ہی بہت ساری یادوں نے اس کے ساتھ قدم رکھا تھا، اور کاشی کو ایک ایک قدم ایک ایک من کا لگ رہا تھا۔ اس کی اور جیا کی کتنی یادیں تھی۔ وہ مزید اندر داخل ہوا کہ اچانک اس کے قدم ساخت ہو گئے، وہ اپنی جگہ جام ہو گیا۔ اس کو لگا وہ اپنی جگہ سے اب ہل نہیں پائے گا۔ جیسے ہی اس کی نظر سامنے، وہ چونک اٹھا، کیونکہ جیا کے لان کی روشنیاں اور سجاوٹ دیکھ کر یہ اندازہ صاف صاف لگایا جا سکتا تھا کہ اس گھر سے کسی کی ڈولی اٹھنے والی ہے۔ جیا کا پورا گھر دلہن کی طرح سجا تھا اور کاشی کے گھر میں بالکل سناٹا تھا۔ کاشی کو یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ ابھی وہ اس بات پر حیران ہی تھا کہ اچانک جیا گڈو کے پیچھے بھاگتی دو چشمی ہے وہ لطفیاتنو باہر آ لطفیاتنو، اف گڈو روک جاؤ نا۔ کاشی کو لگا کہ یہ اس کی زندگی کا مشکل ترین دن ہے۔ اس کی جیا جس کو اپنی جان سے زیادہ چاہتا تھا، آج وہ لڑکی اتنی مگن اور خوش تھی، اس کے چہرے پر غم کا کاف و لطفیاتنو نام و نشان تک نہیں تھا۔ اور کاشی کو یہ آخری چوٹ تھی جو بہت زور سے لگی تھی کہ جس لڑکی کو کاشی اپنے رنگ میں رنگنا چاہتا تھا وہ آج کسی اور کی میو کی دلہن بنی تھی۔ جین چھوٹی یہ الف لطفیاتنو نے پہلے اور ہرے رنگ کا جوڑا پہنا تھا، اور کاف و لطفیاتنو بھی اندازہ لگا سکتا تھا کہ بلاشبہ وہ مایو کی دلہن ہے۔ جیا کی نظر جیسے ہی کاشی پر پڑی، اس نے ایک نظر ڈال کر ہٹا لی جیسے وہ کاشی کو جانتی تک نہ ہو، اور اندر چے لام لطفیات تھے غاف لطفیات تھے کاشی سے، اور برداشت نہ ہوا اور وہ بھی تیز تیز قدموں سے اندر بڑھ گیا۔ کاشی کے اندر تک کا لوا پھٹنے کو تھا۔ نہ تو وہ ہمیشہ کی طرح بہانے تلاش کر کے بھابھی سے الجھا تھا، اور نہ ہی ہمیشہ کی طرح کاف و لطفیاتنو شرارت کی تھی، اور نہ بھیا بھابھی کو اپنی باتوں سے ہنسایا تھا۔ جو اس سے سوال کرتا وہ بہت معقول سا جواب دیتا، وہاں کی باتیں اور قصے سناتا رہا، اور جب بھابھی نے اس کی سنجیدہ ہو جانے پر اعتراض کیا تو وہ ایک دم مسکرا اٹھا۔ ارے بھابھی، اب وہ کھلندڑا کاشی نہیں رہا، ایک ذمہ دار بینکر بن گیا ہے، آخر کچھ تو بدباری آنی ہے نا۔ اس نے بھابھی کو مطمئن کرنے کے لیے بہانہ تراشا، مگر بھابھی اور بھیا بھی اس کی اداسی اور سنجیدگی کی وجہ اچھی طرح سے جانتے تھے، مگر دونوں خاموش رہے۔ پھر کھانے کی میز پر وہ اپنے لیے اتنا اہتمام دیکھ کر وہ دل نہ چاہنے کے باوجود بھابھی کی محبت میں بیٹھ گیا۔ بھابھی نے زبردستی اسے ہر چیز کاف دو چشمی ہے لام الف لطفیاتنو
اسے ہنسانے کے لیے ہزار بہانے کرتی رہیں اور وہ ہنسا بھی، مگر آج اس کی ہنسی کھوکھلی تھی۔ اس نے قہقہے بھی لگائے مگر اسے خود اپنی آواز اجنبی محسوس، دو چشمی ہے اور لطفیات نہ، مگر وہ پھر بھی ہنستا رہا۔ وہ چاہتا تھا کہ بھیا بھابھی کو میری اداسی کا پتہ نہ چلے، وہ یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ اس کو جیا کی منگنی کا کاف و لطفیات نہ غم نہیں ہے، مگر وہ لاکھ کوشش کے باوجود ناکام تھا۔ یہاں تو جگہ جگہ جیا کی یاد تھی، چپے چپے پر جیا کی یاد لپٹی تھی۔ وہ کیا کرتا؟ اس کے بے جان اور بے رنگ قہقہوں کا ساتھ بھابھی اور بھیا صرف مسکرا کر دیا تو اسے اپنی ناکامی کا احساس ہو گیا اور وہ خاموشی سے کھانا کھانے لگا۔ ابھی یہ لوگ باتیں ہی کر رہے تھے کہ اچانک جیا کے گھر سے ڈھولک اور گانوں کی آواز آنا شروع ہو۔ گاف لطفیات تھے۔ کاشی کا زواد بے لطفی سیدھو دیکھنے لائق تھا۔ وہ خاموشی سے کھانے کی طرف دیکھتا رہا۔ کاشف کی یہ حالت دیکھ کر بھیا اور بھابھی نے اس کو باتوں باتوں میں سمجھانے کی کوشش کی کہ پیار محبت کچھ نہیں ہوتی، یہ سب جذباتی باتیں ہیں۔ حقیقت سے ان کا کاف و لطفیات نہ واسطہ نہیں، اور اجکل کاف و لطفیات نہ کسی سے محبت میں خود کو برباد نہیں کرتا۔ دنیا مطلب کی یار ہے، دنیا والوں کے ساتھ چلنا چاہیے، محبت پیار سب بکواس ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور کاشف کو بلا وجہ ہی بھیا بھابھی پر غصہ آنے لگا۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ دونوں اس کی بے بسی کا مذاق اڑا رہے ہو۔ الف ور پھر جیا کے گھر سے اٹھنے والا گانوں کا شور اس کی دماغ کی رگیں پھاڑ رہا تھا۔ وہ کھانا چھوڑ کر کرسی کو زور سے کھسکا کر اپنے کمرے میں چلا آیا، اور یہ اس کے غصے کا واضح اظہار تھا جسے بھیا بھابھی دونوں نے ہی محسوس کیا اور خاموشی سے ٹیبل سے اٹھ گئے۔ کاشی آتے ہی اپنے سامنے ہنستی مسکراتی جیا کو دیکھ کر بہت اپ سیٹ ہو گیا تھا، اور پھر جیا اب شادی کر رہی تھی۔ اس کے گھر شادی کا شور اٹھا تھا۔ کاشی کا غصہ سے خون کھول رہا تھا۔ کاشی بہت مشکلوں سے خود پر قابو رکھ رہا تھا، لیکن کب تک رکھتا؟ دل کے ہاتھوں انسان مجبور ہو ہی جاتا ہے، اور بھابھی بھیا کی باتوں نے اس کے لیے قابو پانا اور بھی مشکل کر دیا تھا۔ جیا نے اس کی محبت کا مذاق بنا دیا تھا۔ وہ یہ سب سوچتے سوچتے بیڈ پر لیٹ گیا اور سگریٹ پینے لگا۔ اس کا دل اب بغاوت پر اتر آیا تھا۔ جیا سے مجھے ایک بار بات ضرور کرنی چاہیے، آخر کیوں کیا جیا نے میرے ساتھ ایسا؟ مجھے اس سے پوچھنا چاہیے۔ کیا ہوا ان بڑے بڑے دعوے اور جھوٹے وعدوں کا اس سے پوچھنا چاہیے؟ جیا کو بتانا چاہیے کہ تم نے کسی کی زندگی برباد کی ہے اور اب خود خوشی سے شادی کر رہی ہو۔ تمہارے معصوم چہرے کے پیچھے کتنا گھٹیا چہرہ تھا۔ اور پھر اٹھ کر دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا۔ جیا میری جان، میں چاہ کر بھی تم سے نفرت کیوں نہیں کر پا رہا؟ پتہ نہیں کیوں میرا دل یہ ماننے پر تیار نہیں ہے کہ میری جیا ایسا کر سکتی ہے۔ میں یہ سب جیا کے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ میں جیا کے پاس جاؤں گا، اسے ملوں گا، اسے ہر ایک سوال کا جواب لوں گا۔ کاشی کی آنکھوں میں امید کی امنگ جاگی تھی۔ سوچ رہا تھا کہ شاید جیا نے یہ سب کسی کے دباؤ میں آ کر کیا ہو۔ بس یہ سب سوچتے ہوئے کاشف ایک جھٹکے سے اٹھا اور تیزی سے اپنے لان میں آیا۔ پھر وہ تھوڑی دیر سوچنے لگا اور پھر دوبارہ سگریٹ جلا کر لان میں لمبے لمبے قدم لے کر چہل قدمی کرنے لگا۔ جب جب جیا کے گھر سے شور شرابے اور ہنسی کی آواز آتی وہ ٹوٹ جاتا۔ پھر تیزی سے کار میں بیٹھ کر کار اسٹارٹ کر کے مین روڈ پر آ گیا۔ وہ کار بہت تیز چلا رہا تھا۔ رات کا وقت تھا، اس لیے روڈ سنسان تھا۔ کاشی کے اندر بہت بے چینی ہو رہی لطفیات نہ تھی۔ اس نے تنگ آ کر میوزک پلی آن کر دیا۔ کاف و لطفیات نہ ہنسے تو تمہیں غم لگے، ہنسی نہ لگے تو روز رویا کرے چاند راتوں میں۔ خدا کرے تیرا میرے بغیر دل نہ لگے، تمہیں دل لگی بھول جانی پڑے گی۔ محبت کی راہوں میں آ کر تو دیکھو، تڑپنے پا میرے نہ پھر تم ہنسو گئے۔ کبھی دل کسی سے لگا کر تو دیکھو، دل لگی بھول جانے پڑے گی، تمہیں دل لگی بھول جانی پڑے گی۔ محبت کی راہوں میں آ کر تو دیکھو۔ آج کاشف خان کو دل لگی کا مطلب سمجھ آ گیا تھا، جو ہمیشہ کہا کرتا تھا دل لگی وغیرہ بیکار بات ہے۔ میں بہت مین زوئے بے و لطفی سیکھ ہو، یہ رونا دھونا عورتوں کی عادت ہوتی ہے، مرد نہیں روتے۔ آج کاشی کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ کار کی رفتار اور تیز کرتا نہ جانے کتنی دیر بے مطلب روڈوں پر پھرتا رہا، پھر گاڑی گھر کی طرف موڑ دی۔ گھر میں داخل ہوا تو جیا کے گھر اب شور شرابہ نہیں تھا، سب سو چکے تھے۔ وہ وہی لان میں کھڑے ہو کر جیا کے کمرے کی کھڑکی کو دیکھنے لگا۔ ابھی وہ کچھ سوچ ہی رہا تھا، اچانک اس کو جیا نظر الف لطفیات نہ جو ہنس ہنس کر کسی سے کال پر بات کر رہی تھی۔ بس یہ آخری حد تھی کاشی کی۔ اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے اپنے لان سے جیا کے لان کی دیوار کراس کی۔
لان کی دیور جیا کے کمرے سے جوڑی تھی۔ کاشی یہ حرکت کرنے کا سوچ نہیں سکتا تھا، لیکن اج اس کا زواد بے لطفی سیدھو جواب دے گیا تھا۔ وہ اب جیا سے ہر ایک سوال کا جواب لینا چاہتا تھا۔ دیور کی مدد سے کاشی جیا کی بلکنی میں آ گیا تھا۔ جیا جو بڑے مزے سے بیٹھی کال پر کپے لگا رہی تھی، بلکنی کھلی چھوڑ کر اندر الف گاف لطفی آتی تھی۔ جیا اپنے کمرے کے صوفے پر بیٹھی کان پر فون گائے بیٹھی تھی۔ بلکنی کی طرف جیا کی کمر تھی۔ کاشی خاموشی سے اندر الف کر اس کی باتیں سننے لگا۔ ہاں ہاں مجھے سب پتا ہے، اب فکر نہ کرے۔ جی جی بالکل میں خیال رکھوں گی۔ ہاں ہاں سچ میں؟ پھر مجھے امید نہیں تھی۔ ویسے اس سب کی اب سے پھر اوہ جیا جس سے بھی کال پر بات کر رہی تھی، اس کی باتوں سے بہت خوش ہو رہی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، پھر کل ملتے ہیں۔ اوکے خدا بڑی ہے الف لطفی سیچھے۔ ابھی وہ بات کر کے پلٹی ہی تھی کہ کاشی کو اپنے کمرے میں دیکھ کر وہ زور سے چیخ مارنے ہی لگی تھی کہ کاشی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کے روک دیا۔ جیا چیخ مت مارو، میں صرف تم سے بات کرنے آیا ہوں۔ جیا کے تو ہوش ہی اڑ چکے تھے۔ اس کو کاشی سے اس سب کی امید بالکل نہ تھی۔ کاشی نے جیا کے منہ سے ہاتھ ہٹا دیا۔ یہ کیا طریقہ ہے کاشی؟ کاشی مت بولو مجھے، کاشی کہنے کا حق اب کھو چکی ہے۔ جیا میڈم کیا سمجھا تھا تم نے میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا؟ ہاں بولو۔ جیا پہلے مایو کے جوڑے میں سجی کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ سادہ سا چہرہ بھی بہت پور نور لگ رہا تھا۔ جیا کو پہلے جوڑے میں دیکھ کر کاشی کے صبر ٹوٹ چکے تھے۔ آخر کیوں جیا بولو۔ جیا ابھی کچھ بولنے ہی والی تھی کہ کاشی نے اس کو پھر لطف بھی پاچسات کروا دیا۔ کیا ہوا تمہارے ان وعدوں قسموں کا؟ 2 سال انتظار نہ کر سکی تم؟ کہاں گیا وہ پیار جیا؟ کاشی اج دل کا سارا غبار نکالنا چاہتا تھا۔ تمہیں تو ڈر تھا کہ میں بے وفے الف لطفیات نہ کر دوں اور کسی گوری میم کے ساتھ نہ لگ جاؤ۔ تم نے مجھ سے قسمیں کی اور جواب دو جیا، تم سے 2 سال میرا انتظار کیوں نہ ہو سکا؟ میری محبت اور پیار میں کمی تھی جیا، کیا مجبوری تھی تمہاری؟ کاشی جیا کو کندھوں سے پکڑ کے جھنجھوڑ رہا تھا اور ساتھ ساتھ شکوے بھی کر رہا تھا۔ بولو نہ جیا، کیوں بے وفے الف لطفیات نہ کی؟ تم تو میرے ساتھ جینے مرنے کی باتیں کر رہی تھی، اور اب؟ جیا بول دو، تم یہ سب زبردستی کر رہی ہو؟ نہیں کاشف، میں بہت خوش اور مطمئن ہوں، اور سب اپنی خوشی سے کر رہی ہوں، اور میں نے صرف وہ کیا جو مجھے ٹھیک لگا۔ میری ماں اور بے دو چشمی ہے الف لطفیات کی خوشی بھی اسی میں ہے، اور میری بھی۔ اب جا سکتے ہیں؟ اہو بس یہی سنا چھتا تھا میں مسز جیا علی۔ بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ کس چیز کی مبارکباد؟ اب کی شادی کی؟ وہ اچھا شکریہ۔ جیا کے اس طرح کے انداز نے کاشی کو بہت حیران کر دیا تھا۔ کاشی کی جیا اس کے علاوہ کسی اور کے ساتھ خوش تھی؟ کاشی ایک نظر جیا کو دیکھ کر تیزی سے دیوار کراس کر کے واپس اپنے گھر آ گیا۔ کاشی ابھی وہ اندر ہی گیا تھا کہ اچانک بھابھی کی آواز نے اس کے بڑھتے قدم روک دیے۔ بھابھی اب جاگ رہی ہیں اب تک؟ ہاں کچھ کام تھا تم سے، جب تمہارے کمرے میں الف لطفیات نہ تو تم نہیں تھے۔ جی بولیں۔ کاشی نے بھابھی سے نتر چڑھاتے ہوئے کہا۔ نہیں کچھ نہیں، صبح بات کریں گے، ابھی تم سو جاؤ۔ کاشی تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا اور بھابھی جاتے کاشی کو دیکھ کر کچھ سوچنے لگی۔ کاشی تم کہیں جا رہے ہو؟ کاشی کو تیار ہو کر تیزی سے جا رہا تھا کہ بھابھی نے آواز دے کر روکا۔ جی بھابھی، پرانے دوستوں سے ملنے جا رہا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ۔ اچھا سنو، شام کو تمہارے بھیا اور مجھے بھی جانا ہے ایک جگہ، تم گھر جلدی آ جانا۔ جی ٹھیک ہے بھابھی۔ کاشی باہر نکل گیا۔ ابھی وہ گھر سے نکلا ہی تھا کہ اچانک ایک لڑکے سے اس کی ٹکر ہو۔ گاف لطفیات تھے؟ اہو اے امسی، میں نے آپ کو دیکھا نہیں۔ کاشی نے معافی منگتے کہا۔ نہیں کاف و لطفیات نہ بات نہیں، مقابل نے ہنس کر جواب دیا۔ اب آپ کاشف ہیں نا؟ جی میں کاشف ہوں، لیکن میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ کاشی نے حیرت سے پوچھا۔ اب کون جناب؟ جی بالکل آپ مجھے نہیں جانتے ہوں گے، پر میں آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں، مقابل نے کہا۔ جی اب؟ کاشی نے پھر سوال کیا۔ میں میجر جبران علی ہوں، جیا کا بے دو چشمی ہے الف لطفیات نہ۔ کاشی کے چہرے پر ایک رنگ آیا اور گیا۔ اچھا، کاشی صرف اتنا بول پایا۔ کاشی بد اخلاق کبھی نہ تھا، اور گھر آئے مہمان تو ویسے بھی اللہ کی رحمت ہوتے ہیں۔ کاشی کو اتنا پتا تھا
اس لیے وہ جلدی سے ان کو اندر لے آیا اور آتے ساتھ ہی بابا کو کہا کہ بھیا کو بلا دے۔ کاشی جبران کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہ رہا تھا، پر وہ مہمان کو ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا، اس لیے مجبوراً اس کو ادھر بیٹھنا پڑا۔ میں 6 ماہ پہلے آیا تھا یہاں، جبران نے بات شروع کرتے کہا۔ اچھا، کاشی نے مختصر سا جواب دیا۔ اب مجھے کیسے جانتے ہیں؟ اب کے بار کاشی نے سوال کیا۔ اب کے بھیا نے کافی ذکر کیا اب کا۔ وہ دونوں باتیں کر ہی رہے تھے کہ بھیا آ گئے۔ سلام دا کے بعد کاشی جانے کے کیے کھڑا ہو تو اچانک جبران نے کاشی کے آگے شادی کا کاٹ کر کے بولا، میری بہن جیا کی شادی ہے 7 دن بعد اور اب سب نے ضرور آنا ہے۔ کاشی نے ایک نظر کارڈ پر ڈالی اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ کاشف بہت دیر سے گھر لوٹا تھا، جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو کاشی اج بہت دیر سے گھر آیا تھا، اور جسے ہی وہ گھر کے اندر داخل ہوتا ہوا اندر آیا تو سامنے ہی ٹیبل پر جیا کی شادی کا کارڈ پڑا تھا۔ کاشی نے ایک نظر کارڈ کو دیکھا اور جانے ہی لگا تھا کہ بھابھی نے اسے روک لیا۔ روکو کاشی۔ جی بھابھی، کاشی نے بھابھی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جیا کی شادی کا کارڈ تو کھول کر دیکھ کو۔ بھابھی کی اس بات پر کاشی حیران سا ہوا۔ کاشی، تم اتنے کمزور تو کبھی نہ تھے کہ ایک نازک سی لڑکی سے ہار مان جاؤ۔ تم ہی کہا کرتے تھے نہ کہ یہ سب جذباتی باتیں صرف عورتوں میں ہوتی ہیں، ہم مرد بہت مضبوط ہوتے ہیں، تو وہ سب تم اج کیوں کر رہے ہو؟ بھابھی جان پلیز، نہ میرا جیا سے کاف و لطفیاتنو تعلق ہے اور نہ مجھے جیا کے شادی کے کارڈ دیکھنے میں کاف و لطفیاتنو دلچسپی ہے۔ کارڈ بنا دیکھے وہ اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ اس کے اندر جیا کا نام کسی اور کے ساتھ دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس کو اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا تو وہ اپنے کمرے کی بلکنی میں آ گیا اور کافی دیر تک سوچوں میں گرفتار رہنے کے بعد وہ کسی نتیجے پر پہنچا تھا اور پھر وہ کمرے میں آ کر سو گیا۔ جیا کی شادی میں اب صرف 6 دن باقی تھے۔ جسے جسے دن بڑھتے جا رہے تھے کاشی کو اپنا دم گھوٹا لگ رہا تھا۔ آخری بار کاشی کی جیا سے ملاقات جیا کے گھر دو چشمی ہے وہ لطفیاتنو تھی۔ اس دن کے بعد سے اس کا جیا سے سامنا نہ ہوا تھا اور نہ ہی کاشی جیا کا سامنا کرنا چاہتا تھا، مگر اچانک جیا کا سامنا کاشی سے ہو گیا تھا۔ کاشی اپنے دوستوں سے مل کر رہا تھا اور جیا اپنے بے دو چشمی ہے الف لطفیاتنو جبران کے ساتھ کھڑی لان میں باتیں کر رہی تھی۔ وہ جیا کو سراسر اگنور کر کے اندر آ گیا تھا۔ کاشی جتنی کوشش کر لیتا، جیا کو دل سے نکالنا کاشی کے بس کی بات نہیں تھی، اور اپنی آنکھوں سے وہ جیا کی شادی کسی اور سے ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ دن گزر جاتے جا رہے تھے۔ بھابھی اور بھیا بھی نہ جانے کن چکروں میں مصروف تھے، اور کاشی خود بھی سارا دن گھر سے دور دوستوں میں رہتا تھا، کیونکہ آج کل جیا کے گھر سے روزانہ ہی ڈھولک اور گانوں کی آوازیں آ رہی تھی، اس لیے کاشی گھر سے دور رہتا تھا۔ کاشی نے اب سوچ لیا تھا کہ وہ جلد ہی اپنے فیصلے سے بھیا بھابھی کو آگاہ کر دے گا، لیکن کاشی کی ہمت نہ ہوتی یہ بات کرنے کی، کیونکہ اس کا فیصلہ ہی ایسا تھا جو اس کے ماں باپ جیسے بھیا بھابھی کو کے لیے بہت دکھ اور صدمے کا باعث بن جائے گا۔ اب جب کہ بھیا اور بھابھی کی محنتوں اور قربانیوں کے بعد کاشی اچھی تعلیم حاصل کر کے آیا تھا اور بھیا بھابھی کے لیے بہت ساری خوشیاں اکٹھی کر سکتا تھا، تو اب وہ ان کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جانے کی بات کرے گا تو وہ کس قدر اپسیٹ اور دکھ میں آ جائیں گے۔ مگر وہ کیا کرتا؟ اس کا یہاں اب دم گھٹنے لگا تھا۔ وہ جیا کے اتنے پاس ہونے کے باوجود اسے بہت دور تھا، اور اب وہ جیا کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ دیکھ کر اور مزید خوف کو تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ اس شہر اس ملک سے بہت دور چلے جانا چاہتا تھا جہاں جیا سانس لے رہی تھی۔ وہ جیا کی یادوں سے دور بھاگ جانا چاہتا تھا۔ آج کھانے کی ٹیبل پر اس نے بڑی ہمت کر کے بھیا کو مخاطب کر کے کہا بھیا، کیونکہ بھابھی کی طرف دیکھنے کی کاشی میں ہمت نہیں تھی۔ بھیا، ہم۔ بھیا نے کھانا کھاتے ہوئے سر کے اشارے سے ہم، وہ بھیا میں وہ۔ کاشی کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ ہاں ہاں کاشی بولو بچے، کیا بات ہے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ بھیا نے ہمیشہ کی طرح کاشی کا حوصلہ بڑھایا۔ وہ بھیا بات یہ تھی، میں نے دراصل یورپ کے لیے اپلائی کر دیا تھا اور میں یورپ جانا چاہتا ہوں۔ میں نے اپلائی کیا تھا کافی پھلے، لیکن اس کا لیٹر اچانک آ گیا ہے۔ میں نے سوچا ہے کہ وہاں چلا جاؤں، وہاں بہت چانسز ہیں بڑھنے کے، اور بھیا اب میرا یہاں دل نہیں لگتا، میرا دم گھٹتا ہے ادھر، اب میں یہاں نہیں رہ سکتا۔ میں نے سوچ لیا ہے کہ میں یورپ چلا جاؤں ہمیشہ کے لیے، اور اب تو جانتے ہیں کہ
ابھی کاشی کی بات ادھوری تھی کہ بھابھی نے کاشی کی بات کاٹ دی اور بھابھی کھڑی ہو گاف لطفیہ تھے۔ بھابھی کے لیے یہ بات کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ کک کک کیا کیا کہا تم نے؟ کاشی تم یورپ جاؤ گے ہمیشہ کے لیے؟ بھابھی کا سین رے لطفیہ پاس چہرہ اور انسو سے بھری آنکھیں دیکھ کر کاشی نے سر جھکا لیا۔ اب تمہارا اس گھر میں دم گھٹنے لگا ہے، جہاں تم نے بچپن گزارا جوان ہوئے اس گھر میں اب تمہارا دل نہیں لگ رہا کاشف؟ آج پہلی بار کاشی کو بھابھی نے کاشف کہا کر پکڑا تھا۔ کاشی نے ایک دم بھابھی کو نظر اٹھا کر دیکھا، پہلے تو تم اس گھر کے لیے بہت جذباتی ہوا کرتے تھے اور اب تمہارا اس گھر میں دل نہیں لگتا۔ اب تمہیں باہر کی ہوا جو لگ گاف لطفیہ تھی ہے۔ اب کون بھیا اور کیسی بھابھی؟ اب تو تم ہمیں بھی چھوڑ کر چلے جاؤ گے۔ سچ کہتے ہیں لوگ، بیٹا بنانے سے کاف اور لطفیات نہ بیٹا نہیں بن جاتا، اپنی اولاد ہوتی ہے۔ تم میرے بیٹے ہوتے تو اس طرح سے منہ موڑ کر کبھی نہ جاتے۔ بھابھی کی آنکھوں سے بری طرح آنسو ٹپک رہے تھے اور وہ ایک سانس میں بولی چلے گاف لطفیہ تھے۔ تو کاشی اٹھ کر ان کا بازو تھام کر پیار سے بولا، بھابھی، میری پیاری بھابھی۔ کاشی بھابھی کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بھابھی نے اپنا بازو کاشی کے ہاتھ سے چھوڑوا دیا۔ آج زندگی میں پہلی بار مجھے حساس ہوا کاشف کہ میں بے اولاد ہوں۔ میرا کاف و لطفیات نہ بیٹا نہیں اور تم میرے بیٹے نہیں دیور ہو۔ تم جانا چاہتے ہو جاؤ، چلے جاؤ، لیکن تم ایک بات سن لو، تمہاری بھابھی تمہارے لیے مر گاف لطفیات ہی ہے۔ کاشف اب تم جہاں جانا چاہتے ہو خوشی سے جاؤ۔ بھابھی تیزی سے بولتی اپنے کمرے میں الف گاف لطفیہ تھے اور کرسی پر بیٹھ گاف لطفیہ تھے۔ کاشی تو جیسے تڑپ اٹھا۔ بھابھی پلیز میری بات سن لے، پلیز اب ایسے مت بولو، میں وہی کروں گا جو اب چاہتی ہے، بس ایک بار اب اپنے کاشی کو معاف کر دیں بھابھی، پلیز مجھ سے ناراض نہ ہو۔ کاشی بھابھی کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ بھابھی مجھ سے غلطی دو چشمی ہے وہ گاف لطفیہ تھی، میں بس اپنا سوچ رہا تھا، اب بس مجھے ایک بار معاف کر دے۔ اب میری مان ہے، خدا جنتا ہے، کبھی میں نے اب کو ماں سے کم نہیں سمجھا، پلیز بھابھی معاف کر دے۔ بھابھی کاشی سے بہت پیار کرتی تھی، اس لیے فوراً مان گاف لطفیہ تھی اور بھابھی کے پاس اسے اچھا موقع بھی نہ تھا کہ وہ کاشی سے اپنی بات منوا سکتی تھی۔ تم چاہتے ہو نا میں تمہیں معاف کر دوں تو ٹھیک ہے، میں تمہیں معاف کر دوں گی، لیکن تمہیں میری ایک بات مانی پڑے گی۔ کاشی بھابھی کی ناراضگی سے بہت ڈر گیا تھا، اس لیے اس نے بنا بات سنے ہی بول دیا، جی ٹھیک ہے، اب کی ہر بات مانوں گا، وعدہ، اب بس مجھ سے خفا نہ ہو۔ بھابھی بولی، ٹھیک ہے، میں تمہیں معاف کر دوں گی، لیکن تمہیں شادی کرنی دو چشمی ہے وہ گاف لطفیہ تھی کاشی۔ بھابھی نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا۔ بھابھی، کاشی بہت حیران تھا کہ بھابھی سب کچھ جانتے ہوئے یہ سب بول رہی ہے۔ کاشی چے لطف بھی پانچ سات سا ہو گیا۔ بولو کاشی، کرو گے؟ ماں مانتے ہو نہ تو اج سے وہ بے لطفی سی دو مان لو میری بات اور ثابت کر دو۔ پر بھابھی، کاشی کے الفاظ ٹوٹ کر نکل رہے تھے، نہیں کر سکتے نا؟ بھابھی نے کاشی کو دیکھتے ہوئے کہا، تو پھر مان لو کہ تم کمزور ہو۔ کاشی، وہ بھی تو شادی کر رہی ہے خوشی خوشی، تو پھر تم کیوں نہیں؟ کاشی اٹھ کھڑا ہوا بنا کچھ بولے، اگر تم نے میری یہ بات نہ مانی تو سوچ لینا تمہاری بھابھی تمہارے لیے میم رے گاف لطفیہ تھے۔ اوہ خدا نہ کرے بھابھی، کاشی نے تڑپ کر کہا، ٹھیک ہے، جو اب چاہتی ہے بس وہی ہوگا، لیکن میں آپ کو بتا دو بھابھی، میں نے صرف اور صرف جیا سے محبت کی ہے۔ جو بھی لڑکی میری رندگی میں اب لائیں گی یہ سوچ کے لائے گا کہ میں اس کو کبھی جیا کا مقام نہ دوں گا، وہ تم دونوں کا معاملہ ہے۔ بھابھی خوش ہوتے ہوئے بولی، تو بھر ٹھیک ہے، میں بھی دیکھا دوں گی ان لوگ کو کہ میرا دیور کسی سے کم نہیں، اگر جیا آگے بڑھ سکتی ہے تو میرا دیور کیوں نہیں؟ اب کاشی، تو نے مجھے دینا کی سب سے بڑی خوشی دے دی، میں اب تجھ سے بلکل ناراض نہیں ہو۔ بھابھی کے انداز دیکھ کر کاشی کو بہت حیرانی دو چشمی ہے وہ لطفیات نب، پر وہ ان کی خوشی خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے مسکرا کر کہا، بھابھی تم خوش تو میں خوش، اور پھر بھابھی کے ہاتھ چوم کر اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ پر لیٹ گیا۔ کاشی سمجھا تھا یہ سب بھابھی نے غصہ میں کہا ہے، لیکن بھابھی نے تو ٹھان لی تھی کہ وہ جیا کی شادی سے پھلے پھلے کاشی کی بھی شادی کروا دے گی۔ اگلے دن جب کاشی صبح اٹھا تو بھابھی نے اس کو الگ الگ لڑکیوں کی تصویر ڈال چھوٹی، یہ کاف دو چشمی ہے الف لطفیات نب، لیکن کاشی نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اب دیکھ لیں جو آپ کو پسند ہو۔ جیا کی شادی میں 4 دن باقی تھے۔ آج جب کاشی باہر سے گھر واپس آیا تو بنا کسی سے ملے سیدھا اپنے کمرے میں آیا۔
بھابھی اس کے کمرے میں لطفیات نہ تو وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز کا سلام پھیر کر کاشی نے مسکرا کر بھابھی کو دیکھا جو اسے تھوڑے فاصلے پر کرسی پر بیٹھی تھی۔ جی بھابھی کچھ کام تھا؟ ہاں کاشی میں آج بہت زیادہ خوش ہوں، تم جانتے ہو کاشی جس لڑکی کو میں نے تمہارے لیے پسند کیا تھا، لوگ فوراً شادی کے لیے راضی ہو گئے اور اب بس تم ایک بار لڑکی کی تصویر دیکھ لو، پھر اس جمعہ کو نکاح کی تقریب کر لیں گے۔ کاشی نے حیرت سے بھابھی کو دیکھا۔ پھر نہ کہنا سب بھابھی نے کیا ہے اور تمہیں کچھ نہیں بتایا؟ کاشی بھابھی کی بات کا مطلب نہیں سمجھا تھا۔ بھابھی نے کاشی کو چھڑتے ہوئے کہا۔ کاشی جا نماز اٹھا کر سامنے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اب کو پسند ہے؟ ہاں بہت پسند ہے، اور دیکھنا جب تم اس کو دیکھو گے تو تمہارے بھی ہوش اڑ جائیں گے۔ ٹھیک ہے بھابھی، مجھے کاف و لطفیات نہ اعتراض نہیں، پر ایک بار لڑکی تو دیکھ لو۔ نہیں بھابھی، اب پر یقین ہے مجھے، ایک بار اپنی مرضی کر کے دیکھ چکا میں۔ بھابھی خوشی سے اٹھی اور کاشی کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولی، مجھے فخر ہے کہ میں تمہاری بھابھی ہوں کاشی، ہمیشہ خوش رہو۔ اور کمرے سے باہر الف گاف لطفیات تھے۔ کاشی سیدھا بیڈ پر لیٹ کر چھت کو دیکھنے لگا اور سگریٹ جلا کر سوچنے لگا، اس کی زندگی کس قدر بدل گاف لطفیات ہے ان کچھ دنوں میں۔ پھر آنکھیں بند کر کے اللہ سے دعا کی کہ مجھے ہمت دے اللہ۔ کافی دیر تک وہ اللہ سے دعا منگتا رہا اور نہ جانے کب کاشی کی انک لگ گاف لطفیات تھے۔ اگلے دن جب کاشی کھے باہر سے گھر آیا تو اپنے گھر میں چہل پہل دیکھ کر حیران ہوا۔ کاشی کا گھر بھی اب سج چکا تھا۔ کاشی کے گھر کو بھی پھولوں سے سجا دیا تھا۔ وہ حیران یہ سب ہونے پر نہیں تھا، وہ حیران تھا کہ جب وہ گھر سے گیا تھا صبح تو ایسا کچھ نہ تھا، اور اب کاشی کو سمجھ نہیں آیا کہ بھابھی سب کچھ جان کے بھی انجان بنی ہے، پر وہ شکوہ کر کے بھابھی کو اداس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک نظر جیا کے بنگلے پر ڈالی اور پھر اندر گھر میں آ گیا۔ اندر آیا تو اس کے دور دراز کے راشتے دار موجود تھے۔ گھر میں بہت لوگ جمع تھے۔ کاشی کو ایک دم سے اتنا شور اور ہنگامے کی امید نہیں تھی۔ اس کا خیال تھا بھابھی سادگی کرے گاف لطفیات تھے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کی چھوٹی کزنس اس کے پاس الف گاف لطفیات تھے۔ ارے دیکھو دیکھو کاشی بے دو چشمی ہے، الف لطفیات نہ بگے۔ کاشی لاونج میں کھڑا سب سمجھنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ اچانک لڑکیوں کے ہجوم نے اس کو گھیر لیا اور چھڑ چھاڑ کرنے لگی۔ نے جیسے تیسے ان سے جان چے دو چشمی ہے اور اے الف لطفیات نہ، اور سیدھا کمرے میں آ گیا۔ اف اللہ، ایک کے بعد ایک امتحان، میں کیا کروں میرے رب۔ آج جمعرات تھا اور کل کاشی کا نکاح تھا۔ کاشی کے ساتھ یہ سب بہت اچانک ہو رہا تھا۔ وہ کچھ سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ وہ سر پکڑا بیٹھا تھا کہ بھابھی اس کے کمرے میں الف گاف لطفیات تھی اور بولی، یہ تمہاری شیروانی ہے، یہ تم نے کل پہنی ہے جبران۔ بھابھی کچھ کھتے کھتے روکی۔ کاشی کا دھیان بھابھی کی طرف نہیں تھا، اپنی سوچوں میں تھا۔ مسٹر دولہا جی، چلے جلدی سے تیار ہو کر نیچے آئے، سب اب سے ہی ملنے آئے ہیں۔ جی اچھا آتا ہوں بھابھی، کاشی نے بیدلی سے کہا۔ وہ نیچے نہیں جانا چاہتا تھا لیکن اب وہ قربانی دے رہا تھا بھابھی کے لیے، تو ٹھیک طرح سے بھابھی کو خوشی دینا چاہتا تھا۔ بھابھی نے آج تک کاشی کو سگی اولاد جیسا چھا تھا، اور آج بھابھی نے اسے ان کا حق منگا تھا۔ وہ ان کا دل توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ کاشی نے وائٹ شلوار قمیض پہنا تھا۔ سب نے الگ الگ اکر کاشی کی تعریف کی تھی اور وہ حد درجہ تک وجیح لگ رہا تھا۔ کنواری لڑکیاں کاشی کی ہونے والی بیوی پر رشک کر رہی تھی۔ بھیا بھابھی سب مہمانوں سے مل کر بہت خوش ہو رہے تھے۔ ہر طرف شور شرابہ تھا، لڑکیاں گانے گا رہی تھی۔ کاشی کچھ دیر ان سب میں بیٹھا، پھر اٹھ کر لان میں آ گیا۔ کافی دن سے اس کو جیا نہیں دال کاف دو چشمی ہے الف لطفیات نو دال لطفیات نو تھی۔ جیا کے گھر بھی اج شاید مہندی تھی۔ کاشی نے بے ساختہ سوچا اج جیا نے کسی اور کے نام کی میم دو چشمی ہے نون دال لطفیات نو لام گاف لطفیات ہی دو چشمی ہے وہ گاف لطفیات ہے۔ کاش کہ وہ، کاشی نے الفاظ ادھورے چھوڑ دیے۔ پھر اندر آ گیا اور دیر رات تک یہ محفل چلتی رہی۔ کاشی کی آنکھ کھلی تو صبح کے 8 بجے تھے۔ وہ ویسی پوری رات نہیں سو سکا تھا۔ پھر کچھ دیر پھلے آنکھ لگی تھی اور وہ پھر اٹھ گیا۔ کاشی اٹھ کر اپنی کھڑکی میں آیا اور سوچنے لگا، آج کی صبح کتنی انجان ہے اس کے لیے۔ آج اس کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ کاشی کو ایک کے بعد ایک اپنا اور جیا کا پرانا وقت یاد آیا۔ کاش جیا تم نے میرا انتظار کیا ہوتا تو آج ہم ساتھ ہوتے۔ کاشی کافی دیر کھڑکی میں کھڑا باہر دیکھتا رہا۔
آج موسم کچھ زیادہ خوشگوار تھا۔ کاشی کے دل کی کچھ عجیب سی حالت تھی جسے وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ایک انجانی سی خوشی اور خوف تھا، جبکہ آج کے دن کاشی کے دل کو اس طرح مطمئن اور خوش نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ وہ تو جیا سے پیار کرتا تھا۔ کاشی کافی دیر یہ بات سوچتا رہا، پھر جب سمجھ نہ آیا تو اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ جب وہ نہا دھو کر باہر آیا تو ہر طرف گھیما گھمی تھی، لیکن جیسی یہ آتا سب اس کے آگے پیچھے گھومنے لگتے۔ بھابھی اور بھیا تو اس پر بار بار نہال ہوئے جا رہے تھے۔ بوا الگ اسی بلالیں لے رہی تھی۔ سب بہت خوش تھے۔ آج کاشف والا دلہن کی طرح سجا تھا۔ کاشف والا کا چپا چپا روشنوں سے جگمگا رہا تھا۔ بھابھی نے اتنے کم وقت میں بھی بہت اچھا سیٹ اپ کروایا تھا۔ اف اللہ کاشی تم اب تک تیار نہیں ہوئے؟ کاشی کو لان میں بھیا کے ساتھ بیٹھا دیکھ کر بھابھی نے کہا، اور اب بھی یہاں ہے؟ اب کو پتا ہے اج نکاح ہے، اس کو تیار ہونے میں بھی وقت لگے گا، اور اب کو بھی؟ بھابھی نے بھیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کاشی بھابھی کو دیکھنے لگا۔ بھابھی کتنا خوش تھی، اس کا دل تھوڑا سا اور مطمئن ہوا کہ کاف و لطفیات نہ تو خوش ہے۔ کاشی چاند جاؤ، جلدی سے تیار ہو جاؤ، آج تو میرے پیارے سے دیور کی نازک سی دلہن لاؤ گی۔ بھابھی نے کاشی کے بالوں میں شفقت سے ہاتھ پھرتے ہوئے کہا، میری دعا ہے کاشی کہ تم ہمیشہ خوش رہو۔ کاشی نے مسکرا کر بے بسی سے بھابھی کو جواب دیا۔ کاشی نے آج کالی شیروانی کے ساتھ محروم کلا پہنا تھا۔ پورا تیار ہو کر جب کاشی ایک بار پھر خود کو شیشے میں دیکھنے آیا تو سوچنے لگا۔ جیا نے اج پھر سر جھٹک دیا۔ جب وہ اپنے کمرے سے باہر آیا تو کاشی جب کمرے سے تیار ہو کر باہر آیا تو بھابھی بھیا کھڑے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ کاشی کو ایسے دلہا بنا دیکھ کر بھیا بھابھی دونوں کا آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بھابھی کا ارمان تھا کہ وہ کاشی کو دولہا بنتے دیکھے، اور اج بھابھی کی دلی تمنا پوری دو چشمی ہے اور لطفیات نہ تھی۔ کاشی کالے رنگ کی شیروانی میں بلاشبہ بے حد حسین اور وجیح لگ رہا تھا۔ بھابھی نے کاشی کو دیکھتے ہی اس کی بلائیں لی اور سر پر ہاتھ رکھ کر ڈھیر ساری دائیں دی۔ بھیا نے بھی کاشی کو گلے لگا کر بہت دائیں دی۔ کاشی نیچے آیا تو مولوی صاحب بیٹھے تھے۔ کاشی کو اپنا ایک ایک قدم سو من کا لگ رہا تھا۔ بس کچھ پل بعد جیا کی جگہ کاف و لطفیات نہ اور لینے والا تھا۔ کاشی کے دل میں کچھ عجیب سا ہونے لگا۔ کاشی کو بار بار جیا کا خیال آ رہا تھا، پر وہ بار بار ذہن ہٹا لیتا۔ کاشی سے ایک ایک کر کے سب ملنے آ رہے تھے، مبارکباد دے رہے تھے۔ کاشی اور بھیا جب مولوی صاحب کے پاس آ کر بیٹھے تو کاشی کو لگا اس کے دل کی دھڑکن اس کے پاس بیٹھے لوگوں کو سین نون الف لطفیات نہ دے گاف لطفیات تھے۔ کاشی کے ذہن میں ایک کے بعد ایک خیال آتا اور جاتا۔ اس سب میں اس لڑکی کا کیا قصور ہے جو مجھ سے شادی کر رہی ہے؟ دل لگی میں نے کی سزا وہ کیوں برداشت کرے گی؟ مجھے ایسے کسی کی زندگی برباد نہیں کرنی چاہیے۔ کاشی کافی دیر سوچوں میں خود سے لڑتا رہا۔ مولوی صاحب نے نکاح کی دعا شروع کروا دی تھی۔ کاشی کو اپنا دل دماغ سب ڈوبتا محسوس ہو رہا تھا، پر وہ نہ تو بھابھی کی خوشی چھینا چاہتا تھا اور نہ بھیا کا سر جھکانا چاہتا تھا۔ کاشی ابھی اپنی سوچوں میں تھا کہ مولوی صاحب نے نہ اس کا نام پکارا۔ کاشف خان ولد انور خان اب کو اپنا نکاح جویرہ خان ولد زید خان کے ساتھ قبول ہے۔ کاشی کی زبان سے لام فے لطفی سیچھے ادا نہیں ہو رہے تھے۔ مولوی صاحب نے دوبارہ پوچھا، کیا اب کو قبول ہے؟ کاشی نے دل پر پتھر رکھ کر خدا کی مرضی جانتے ہوئے کہا، جی قبول ہے، جی قبول ہے، جی قبول ہے۔ 3 لام فے لطفی سیچھے پڑھ کر کاشی کی زندگی الٹ چکی تھی۔ کاشی جب نکاح نامے پر سائن کر رہا تھا تو اس کے ہاتھ کپک پا رہے تھے۔ کاشی کا دل باہر آنے کو تھا۔ سب نے دا کی، کاشی نے بھی اپنے حق میں دا مانگی۔ نکاح کے بعد کھانے کا دور چلا اور تھوڑی دیر بعد دلہن کو کاشی کے برابر میں لا کے بیٹھا گیا۔ کاشی نے ایک نظر اس دلہن کو نہ دیکھا، اور ویسے بھی کاشی کی دلہن نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ نکاح کے بعد رخصتی کا دور چلا اور آخر کار کاشی کی بارات گھر لوٹ گاف لطفیات تھے۔ کاشی کو اس کے دوستوں اور کزنوں نے روک لیا تھا، جبکہ بھابھی نون لطفیاتی نواویلی دلہن کو لے کر کاشی کے کمرے میں الف گاف لطفیات تھے۔ کاشی کا کمرہ بہت خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ پورے کمرے میں گلاب کے پھولوں کی مہک اٹھی تھی۔ کاشی کی نون لطفیاتی ناویلی دلہن کو لا کر بھابھی نے بستر پر بیٹھایا۔ اس کا لال رنگ کا لہنگا سیٹ کرتے ہوئے بولی، میرا پیارا سا دیور اب تمہارے حوالے ہے، تم نے بہت خیال رکھنا ہے اس کا۔ ڈری ڈری دلہن نے صرف مسکرا کر بھابھی کو دیکھا۔ پھر کچھ دیر وہ دلہن سے باتیں کر کے باہر الف گاف لطفیات تھے۔
وہ لال جوڑے میں سجی کاشی کا انتظار کر رہی تھی۔ لال رنگ کا لہنگا پہنے وہ کسی شہزادی سے کم نہ لگ رہی تھی، جو ہمیشہ سادی رہتی تھی۔ آج اس کو میک اپ میں الگ ہی دنیا کی لڑکی بنا دیا تھا۔ وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ وہ بے صبری سے کاشی کا انتظار کر رہی تھی۔ کاشی بیٹا جاؤ، اب کی نون لطفیاتی نویلی دلہن اب کا انتظار کر رہی ہے۔ کاشی کو دوستوں اور کزنوں کے ساتھ بیٹھا دیکھ کر بھابھی نے کہا۔ کاشی کے لیے یہ سب بہت مشکل تھا، لیکن سب سے زیادہ مشکل تھا آج اس کا اپنے کمرے میں جانا۔ جو لڑکی اپنی پوری زندگی اس کے نام کر چلی تھی، اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کاشی کے پاس اس کو دینے کے لیے کچھ نہ تھا سوائے دکھ کے۔ کاشی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کا سامنا کیسے کرے گا۔ چلو کاشی اٹھو بیٹا، بھابھی نے پھر کاشی کو ٹوکا۔ جی بس جاتا ہوں بھابھی، بس جاتا نہیں ابھی کے ابھی جاؤ، ویسی اتنا وقت ہو گیا ہے۔ بھابھی کے اس طرح بولنے پر کاشی آٹھ کھڑا ہوا، اپنے دوستوں سے مل کر بھیا کے پاس آیا۔ آج تمہاری نون لطفیاتی زندگی شروع دو چشمی ہے وہ لطفیات نو ہے۔ آج اگر امی ابو زندہ ہوتے تو تمہیں یوں دیکھ کر بہت خوش ہوتے۔ بس کاشی اب تم نے اس لڑکی کا خیال رکھنا ہے۔ بھیا اس کو تھوڑی دیر تک سمجھاتے رہے، پھر کچھ دیر بعد وہ اٹھا اور بھابھی کے پاس آیا۔ بھابھی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا میں آج بہت جوش ہوں کاشی۔ کاشی نے مسکرا کر بھابھی کو دیکھا، اور ہاں کاشی جی اب کا سرپرائز اب کے کمرے میں ہے، اب تم جلدی جاؤ۔ جی ٹھیک ہے بھابھی۔ کاشی بھابھی سے مل کر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ آج پہلی بار اس کو اپنے کمرے میں جاتے ہوئے اتنی رکاوٹ ہو رہی تھی، لیکن اب اس کو یہ سب نبھانا تھا۔ یہی سوچتا ہوا کاشی کمرے تک پہنچا، پھر ہلکے سے نوک کر کے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ کاشی کی نون لطفیاتی نویلی دلہن پھولوں سے سجے بیڈ پر بیٹھی گھونگھٹ اوڑھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کاشی کمرے میں داخل ہوا، پھر آہستہ آہستہ چلتا ہو دلہن کے پاس آیا۔ دلہن کے بالکل مقابل بیٹھتے ہوئے کاشی نے سلام کیا۔ السلام علیکم۔ دلہن نے سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیا۔ کاشی نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا، پھر فوراً ہی نظر ہٹا لی۔ جویرا جی جویرا کچھ بول نہیں رہی تھی۔ آج ہم دونوں کے لیے ایک بہت خاص دن ہے۔ میں جانتا ہوں آج کے دن کے لیے لڑکیوں نے بہت کچھ سوچ کے رکھا ہوتا ہے۔ آج ہم دونوں کی نون لطفیاتی زندگی شروع دو چشمی ہے وہ لطفیات نو ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ ہماری زندگی کے بنیاد کسی دھوکہ سے ہو۔ اب بہت اچھی لڑکی ہے، میں مانتا ہوں، لیکن جویرا میں کسی اور سے بے حد محبت کرتا تھا اور کرتا ہوں، اس کی جگہ کسی کو نہیں دے سکتا۔ کاشی رک رک کر الفاظ ادا کر رہا تھا۔ میں آپ کو یہ نہیں بول رہا کہ میں آپ کو زندگی میں کاف اور لطفیات نو خوشی نہیں دوں گا، میں آپ کو ہر خوشی دوں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہم بہترین دوست بن کر رہ سکتے ہیں، ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، پر مجھ سے یہ امید نہ کیجیے گا کہ مجھے اب سے محبت ہو سکتی ہے، کیونکہ ایسا ہونا ناممکن ہے، کیونکہ میں وہ حق اب کو نہیں دے سکتا۔ میں نے زندگی میں صرف اور صرف ایک لڑکی کو چاہا ہے، اس کے ساتھ وعدے کیے تھے جینے مرنے کے۔ اور ابھی کاشی بول ہی رہا تھا کہ اس کی نظر جویرا کے ہاتھوں پر لگی مہندی پڑی۔ میں آپ کو دکھ نہیں دینا چاہتا، اپنے میرے نام کی میم دو چشمی ہے نون دال لطفیات نو لام گاف الف لطفیات نو ہے، خود کو میرے حوالے کیا ہے۔ میں آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا، لیکن مجھے وقت چاہیے، ہو سکتا ہے 1 سال، 2 سال، 5 سال یا پوری زندگی، ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ اب کافی ٹھیک گاف لطفیات ہی ہوگی، اب ابھی آرام کر لیں۔ کاشی اپنی بات کر کے اٹھنے لگا تو جویرا نے کاشی کا ہاتھ تھام کر پکارا۔ کاشی کو یہ آواز سن کر اپنے کانوں پر یقین نہ آیا، یہ تو جیا کاف لطفیات تھے۔ کاشی نے اپنے ذہن کا وہم سمجھا، ایک بار میرا گھونگھٹ اٹھا کر میرا چہرہ تو دیکھ لے۔ کاشی واپس بیٹھ گیا، پھر ہلکے سے جویرا کا گھونگھٹ اٹھایا، اور جیسے جیسے جویرا کے منہ سے گھونٹ آٹتا جا رہا تھا، کاشی کو لگ رہا تھا وہ خواب دیکھ رہا ہے۔ جیا تم، کاشی نے تقریباً آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا، تب تم یہاں کیسے؟ میرا مطلب ہے کب؟ کاشی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب۔ جیا، کاشی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ خوش ہو، حیران ہو یا پریشان ہو۔ اف میرے خدا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ جیا کاشی کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ کاشی میں اب کو سب بتاتی ہو، اب ریلکس ہو پھلے۔
کاشی کو ایسے حیران دیکھ کر جیا آٹھی اور ٹیبل پر پڑے جگ سے کاشی کو پانی نکال کر دیا۔ جیا یہ سب کیا ہے؟ پلیز مجھے بتاؤ۔ کاشی نے جیا کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لیتے ہوئے کہا، ہم کیا فرما رہے تھے کہ میں بے وفا ہوں؟ جیا نے کاشی کو تنگ کرنے کے لیے کہا، اور خود جناب کیا ہے؟ ویسے کاشی اب کو تنگ کرنے میں دک تو ہوا، لیکن مزہ بھی بہت آیا۔ کاشی اب تھوڑا سکون میں آیا تھا۔ اس کو یہ سمجھ آ گیا تھا کہ اس کی شادی جیا سے ہی دو چشمی ہے اور لطفیات نہ ہے۔ اچانک یہ خوشی اس کو ملی تھی۔ اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ مزے کی بچی، ادھر اگر پوری بات بتاؤں، یہ سب کیا ہے؟ تم سب نے مل کر میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ کاشی نے جیا کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اپنے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا۔ کاشی نے بالکل اپنے پرانے والے انداز میں جیا کو کہا تھا۔ جیا ہنسنے لگی۔ کاشی اس کو ایک نظر دیکھے جا رہا تھا۔ جیا یہ سب خواب تو نہیں ہے نا؟ میری شادی میری اپنی جیا سے دو چشمی ہے اور لطفیات نہ ہے۔ اف میرے اللہ، تم ابھی بھی صرف میری جیا ہو؟ مجھے بالکل یقین نہیں آ رہا۔ پلیز جیا بتاؤ یہ سب کیسے ہوا؟ کاشی نے جیا کا مہندی لگا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ کاشی، جب بھابھی میں اور بھیا اب کو ایئرپورٹ چھوڑ کر آئے تھے، تب بھابھی کو ہم دونوں کی حالت دیکھ کر اندازہ ہو گیا تھا، تو وہ فوراً امی کے پاس الف لطفیات نہ تھی، ہم دونوں کے راستے کی بات کرنے، اور ان دنوں جبران بے دو چشمی ہے الف لطفیات نہ بھی آ گئے تھے۔ امی اور جبران بے دو چشمی ہے الف لطفیات نہ دونوں ہی اس رشتہ سے بہت خوش ہوئے تھے، اور ایک ہفتہ بعد ہاں دو چشمی ہے وہ گاف لطفیات ہی تھی۔ وہ میری بھابھی آئی لگیو، وہ بہت خوش تھا۔ کاشی نے ایک دم خوشی سے بھابھی کے لیے کہا، لیکن بھابھی کو حیرت یہ تھی کہ اپنے ان کو کچھ نہیں بتایا، اور نہ ان کو میں نے کچھ بتایا، تو وہ بہت خفا دو چشمی ہے وہ لطفیات نہ تھی، لیکن میں نے تو بھابھی کو منا لیا تھا۔ اپنے بھابھی کو یہ خبر بہت بعد میں دی، جب اب کا پھلا خیر لطفیسیدو یا تو بھابھی اب سے ناراض تھی، لیکن جب اب کا دوسرا خیر لطفیسیدو یا تو بھابھی نے سوچ لیا تھا کہ اس بار اب کو سرپرائز دینا ہے۔ مجھے بھی اب پر غضا تھا کہ اپنے مجھے ایک کال تک نہ کی اور خیر لطفیسیدو بھی جانے کے 1.5 سال بعد لکھا۔ وہ 1.5 سال میرے ایسے ہی گزرے تھے جیسے اب کے یہ 6 مہینے۔ کاشی اب جیا کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گیا تھا اور سب باتیں سن رہا تھا۔ پھر جب بے دو چشمی ہے الف بے لطفیاتی نے مجھے باتیا کہ وہ اب کو ایسے تنگ کرنا چاہ رہی ہے، تو میں نے ان کو کہا تھا، بھابھی کاشی کبھی اس بات پر یقین نہ کرے گے، اور ہمیں یہی لگا تھا کہ اب پاکستان اکر پکڑ لیں گے کہ یہ سب مذاق ہے۔ بھابھی کا ارادہ تھا اب کو مایو والے دن بتانے کا۔ اب کو یاد ہے اس دن جب اب میرے کمرے میں آئے تھے، تب میں بھابھی سے ہی بات کر رہی تھی۔ بھابھی نے کہا تھا وہ اب کو کل بتا دے گی، لیکن جب اپنے میرے سامنے آ کر مجھے اتنا برا بھلا کہا، مجھے بے وفا تک بنا دیا، میری محبت کو جھوٹا کہا، تو تب میں نے بھابھی نے کہا کہ میں سین اب کاشی کی محبت کا امتحان لینا چاہتی ہوں کہ کاشی میری جگہ کسی اور کو دے سکتے ہیں یا نہیں، اور تبھی یہ سب ہوا۔ جیا کاشی کو سب بتا رہی تھی، اور ساتھ ساتھ کاشی کے بالوں میں انگلیاں بھی پھیر رہی تھی۔ اور تمہارا نام جویرا کب ہوا؟ کاشی نے ایک دم یاد آنے پر پوچھا۔ میرا پورا نام جویرا علی خان ہے۔ جیا تو میرا پیار والا نام ہے، تم نے کبھی بتایا نہیں۔ کاشی نے میم سین نون و لطفیات نو منہ بنا کر کہا، بتا دیتی تو کسے پتا لگتا کہ اب مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ کاشی ایک دم آٹھا اور جیا کے دونوں ہاتھ پکڑ کر بولا، مجھے معاف کر دو جیا پلیز، میں نے تمہیں پتا نہیں کیا کیا بول دیا تھا، جبکہ میری جیا تو کاشی کو بولتے بولتے شرمندگی سی دو چشمی ہے وہ لطفیات نو کاشی جو ہوا اس کو بھول جائے، آج ہم ساتھ ہیں اور یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے ہمارے لیے، جیا جانتی ہو؟ کاشی نے جیا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں نے اللہ سے تمہیں ہر دا میں منگا تھا، میرا ایمان تھا کہ میرا اللہ مجھے ایسے نہیں چھوڑے گا، آج اس نے میری دا سن لی۔ سچ کہتے ہیں محبت اگر سچی اور پاک ہو تو اللہ اس کو تمہارا مقدر بنا دیتی ہے۔ جیا تم سوچ نہیں سکتی کہ یہ وقت میرے لیے کتنا مشکل تھا، لیکن بھابھی اور تم دونوں نے مل کر میری ایک سوچ اور ٹھیک کر دی۔ میں ہمیشہ سوچا تھا کہ عورتیں کمزور ہوتی ہے، بات بات پر روتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عورتیں دل سے محبت کرتی ہیں ہر رشتے سے، وہ کمزور نہیں ہوتی، وہ راستے نبھانا جانتی ہے، اور ان کے انسو بھی ہم سے پیار کا ایک اظہار ہوتا ہے۔
جس کو ہم مرد عورت کی کمزوری سمجھتے ہیں۔ جیا مسکرا کر کاشی کو دیکھنے لگی۔ ویسے میڈم اب سے اب گن گن کر میں ان باتوں کے بدلے لوں گا، اب سچ میں کسی کے ساتھ چکر چلاؤ گا، کاشی نے جیا کو چھڑتے ہوئے کہا۔ تو جیا ایک انک اوپر کر کے بولی، ٹھیک ہے میں پھر اب کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ کاشی کو ناراضگی سے دیکھنے لگی تو کاشی نے ایک دم جیا کو اپنی بہاؤں میں بھر لیا۔ پلیز جیا مجھے کبھی چھوڑ کر مت جانا، اور پھر کبھی دوبارہ ایسا دوری والا مذاق نہ کرنا، میں تمہارے بغیر بالکل ادھورا ہوں۔ کاشی جیا سے الگ ہوتے ہوئے بولا، جیا جی آج تم بہت حسین لگ رہی ہو، اب خدا مجھے بالکل یقین نہیں آ رہا جیا کہ تم میری جیا بن گاف لطفیاتی ہو ہمیشہ کے لیے۔ ہم کاشی میں بھی بہت خوش ہو، اب جانتے ہیں ہمیں ملوانے میں سب سے بڑا ہاتھ بھابھی کا ہے۔ سچ کہتی ہو جیا، میری بھابھی میری ماں ہے، وہ بہت پیار کرتی ہے مجھ سے، لیکن اس سب کے لیے تو بھابھی سے میں کل پوچھوں گا۔ ابھی وہ دونوں باتیں ہی کر رہے تھے کہ اچانک فجر کی اذان ہو گاف لطفیاتی۔ چلو جیا ہم اس پاک اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہماری محبت کو حلال کر دیا اور ہم دونوں کو ایک دوسرے کا محرم بنا دیا۔ چلو نماز پڑھتے ہیں۔ کاشی اور جیا دونوں نے آگے پیچھے نماز ادا کی۔ پھر کاشی نے دا کر الف لطفیاتنو اور جیا نے اس کی ہر ایک دا پر امین کہا۔ وہ اللہ کا لکھ بار شکر ادا کرنا چاہتے تھے، اللہ نے ان کی محبت کو قبول کر دیا تھا۔ وہ دونوں جانماز پر بیٹھ گئے۔ کاشی نے جیا کا ہاتھ تھاما تو جیا نے ہنس کر پوچھا، تو مسٹر کاشی اب کو دل لگی کیسی لام گاف لطفیات تھے؟ کاشی مسکرایا اور کہا، دل لگی سیدھی دل کو لگی۔ پھر دونوں ہنس دیے۔ پھر نون لطفیاتی اور مبارک صبح کے ساتھ دونوں نے اپنی مبارک اور نون لطفیاتی زندگی کا آغاز کیا۔